اگر حکومت میں ہوں تو حضرت عمر کا ماڈل بہت اچھا ہے، اور اگر اپوزیشن میں ہوں تو امام حسین کا کردار بہت انسپریشنل ہے. اس لیے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ جیو عمر کی طرح اور مرو حسین کی طرح. تو نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ عمر، محمد کی طرف بعد میں جانا، تمہارے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے اپنے گھر کی خبر لو. تم دوسروں کی اصلاح کرتے پھر رہو اور خود تمہارے گھر میں کیا حال ہے. غیظ اور غضب، زلزلہ اور طوفان برپا ہو جاتا ہے ذہن اور دل و دماغ میں. میرے بہن، میری بہن، میرے بہنوئی، میرا خاندان. اور اقبال نے دو ایسی باتیں کی ہیں کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لٹریچر جو حضرت عمر پہ لکھا گیا، اور آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں کہا تھا کہ حضور کے بعد اگر دوسری کسی مسلمان شخصیت پہ سب سے زیادہ لکھا گیا ہے تو وہ حضرت عمر ہے. اقبال نے جو دو نکات لکھے ہیں، میں نہیں سمجھتا کسی اور نے وہ دو چیزیں لکھی ہیں. پہلی چیز اقبال نے یہ لکھی کہ عمر اسلام کا پہلا کریٹیکل مائنڈ تھے. حضرت عمر کے دور میں خواتین کو جو حقوق حاصل تھے، مہر کے مسئلے پہ ایک بڑھیا نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ عمر یہ کیسے فیصلے کر رہے ہو، نہیں مانیں گی تمہارے فیصلے. اپنا فیصلہ واپس لیا اور بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر کے کہا کہ ہے کیا زمانہ آ گیا، عرب کی بوڑھیاں عمر کو دین سکھاتی ہیں. اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا اس پر. اربن پلاننگ کے حوالے سے کہ شہروں کو کس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے، خود ہدایات جاری کی کہ لکڑی کی چھتیں بناؤ، پتھر کی بناؤ، گلیاں اتنی چوڑی رکھو، سڑکیں اتنی چوڑی رکھو، اس میں ڈرینیج کا سسٹم اس طرح سے ہوگا. پھر تربیت کے لیے صحابہ کو بھیجا. اور دوسری بات کہ وہ سپہ سالار کے جس پر امت کو کا ایمان ہو گیا تھا کہ ہر فتح کی وجہ جو ہے وہ یہ ہیں. حضرت عمر کے کزن بھی ہیں غالباً، اور حضرت خالد بن ولید کی میں بات کر رہا ہوں کہ پھر بعد میں کنٹروورسی بھی بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن آپ نے بہت ایک بولڈ ڈیسیجن لیتے ہوئے ان کو معزول کر دیا. کہ جب قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا کہا نا ابو طالب سے کہ آپ محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے، تو جواب میں کہا ہم خالد کو آپ کو دے دیتے ہیں کہ وہ تو اتنا اچھا نوجوان ہے. تو حضرت ابو طالب نے کہا تھا مجھ سے میرا بیٹا مانگتے ہو قتل کے لیے اور اپنے بیٹے دیتے ہو مجھے پالنے کے لیے. ایک غلام مکالمہ کر رہا ہے سربراہ ریاست سے، اور سربراہ ریاست بھی کوئی عام سربراہ ریاست نہیں ہے، اپنے دور کی سپر پاور کا حکمران ہے. تو یہ سب کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مغیرہ کو میں سمجھا دوں گا. بہرحال وہ سب کرتے ہوئے جب جانے لگتا ہے تو وہ مطمئن نہیں ہوتا. تو حضرت عمر اس سے جاتے ہوئے کہتے ہیں سنا ہے تم چکیاں بھی بہت اچھی بناتے ہو، ایک میرے لیے بھی بنا دو. تو وہ پلٹ کے کہتے ہیں آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا کہ جسے دنیا یاد رکھے گی. عبد الرحمن بن عوف کو آگے کرتے ہیں اپنے مسلح پر اور نماز مکمل کرتے ہیں. خون بہہ رہا ہے، نماز مکمل کرتے ہیں اور مکمل کرنے کے بعد جاتے ہیں. اس کے بعد پھر شہادت ہو جاتی ہے. دنیا کی آبادی اس وقت کم و بیش 8 ارب ہے، اور ان 8 ارب میں سے 2 ارب ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہیں. یہ 2 ارب 57 اسلامی ممالک اور 7 بر اعظموں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جسے آج دنیا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن مانتی ہے، اور اس کی آواز کبھی رکتی نہیں. یعنی میں بات کر رہا ہوں اذان کی، کہ دنیا کے ایک گوشے میں اگر اذان ختم ہوتی ہے تو اسی وقت دنیا کے کسی دوسرے حصے میں اذان شروع ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ سائیکل 24 گھنٹے اسی طرح چلتا رہتا ہے. ان ساری چیزوں کا اور ان سارے معاملات کا سہرا کافی حد تک ایک شخصیت کے سر جاتا ہے. وہ شخصیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شاید سب سے زیادہ اسی شخصیت کے حوالے سے لکھا گیا. وہ شخصیت کہ جس کے بنائے ہوئے قوانین آج بھی دنیا میں نافذ العمل ہیں. وہ شخصیت کہ جس کے بارے میں مولانا عامر عثمانی نے کہا تھا کہ امن ایسا کہ نہ ہو رات کو دروازے بند، بے نیازانہ پڑیں چین سے سوئیں زردار، عدل ایسا کہ مجرم ہو اگر ابن عمر، دستے قانون کی تلوار بنے باپ کا پیار. آج ہم بات کریں گے دور فاروقی کی. آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے. آج ہمارے درمیان پھر سے موجود ہیں حارث عبداللہ. آج ہم حارث عبداللہ سے بات کرتے ہوئے دور فاروقی کے مختلف گوشوں کا جائزہ بھی لیں گے اور اپنے کرنے کے کاموں کا تعین بھی کریں گے. حارث، حضرت عمر فاروق کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کرنی ہے. پچھلی پوڈ کاسٹ ہماری امام حسین کے حوالے سے تھی، اور آج ہم دوسری بڑی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق کی شخصیت پر گفتگو کرنے سے پہلے اگر ہم بحیثیت مجموعی خلفاء کے حوالے سے اور صحابہ کے مقام کے حوالے سے، کہ ان کے مرتبے سے تو ہم آگاہ ہیں، لیکن اسلامک لاء کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اسلامک سوسائٹی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، تو اسلامک سوسائٹی میں یا اسلامک لاء میں صحابہ اور خلفائے راشدین کی پلیسمنٹ ہم کہاں کرتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرنا ضروری ہے تاکہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے اور پھر ہم دور فاروقی کی طرف آتے ہیں. جی ہاں، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک بار پھر کچھ کہنے اور سننے کا موقع فراہم کیا. اور گزشتہ نشست میں ہم نے قدر تفصیل سے امام حسین کی زندگی اور شخصیت اور کردار اور ان کے تاریخی مقام پر کچھ بات کرنے کی کوشش کی تھی، اور آج آپ نے حضرت عمر کو بطور ایک موضوع کے متعین کیا ہے کہ ان پہ گفتگو کی جائے. واقعہ یہ ہے کہ یہ دونوں شخصیات وہ ہیں کہ جو خود میرے بہت دل کے قریب ہیں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ دونوں شخصیات ایسے رول ماڈل کے طور پر ہمارے سامنے موجود رہتی ہیں
کہ جو زندگی کے مختلف ابعاد میں عملی نمونے کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ان کی زندگی سے بہت کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں. اگر حکومت میں ہوں تو حضرت عمر کا ماڈل بہت ریلیونٹ ہے، بہت اچھا ہے، بہت قابل عمل ہے، اور اگر اپوزیشن میں ہوں تو امام حسین کا کردار بہت انسپریشنل ہے. اس لیے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ جیو عمر کی طرح اور مرو حسین کی طرح. دیکھیے، اسلام بطور ایک دین کے جب صحرائے عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر کے آئے تو ایک مکمل ضابطۂ حیات تھا، ایک کمپلیٹ کوڈ اینڈ کنڈکٹ آف لائف تھا. تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہونے کے حوالے سے اسلام کے مختلف فیسٹس تھے، مختلف اسپیکٹس تھے، اس کے مختلف اینگلز تھے، اس کے مختلف شعبے تھے. زندگی اپنے عملی دائروں میں، اپنے فکری اور نظریاتی دائروں میں جن جن جہتوں سے، جن جن ابعاد سے متعلق ہوتی ہے اور جن جن ڈائمینشنز کے ساتھ زندگی ریلیٹ کرتی ہے، اسلام ان تمام ڈائمینشنز کے حوالے سے ہم کو کچھ نہ کچھ رہنمائی فراہم کرتا ہے. زندگی کا ایک اسپیکٹ اس کا ریچول اسپیکٹ ہے. اسی طرح زندگی جن جن دائروں سے متعلق ہوتی ہے، ان تمام تر دائروں کے حوالے سے اسلام ہم کو رہنمائی فراہم کرتا ہے. ان سب دائروں پر متصرف اور محیط ایک زندگی کا بڑا دائرہ ہے کہ جو زندگی کا پولیٹیکل، سوشو اکنامک اسپیکٹ ہے، زندگی کا سیاسی، سماجی اور معاشی دائرہ ہے. لہٰذا اسلام ایک پولیٹیکل، سوشو اکنامک سسٹم بھی ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے. لہٰذا یہ جو خلفائے راشدین ہیں، عام طور سے ہمارے یہاں یہ مسکانسیپشن پایا جاتا ہے کہ یہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی جانشین تھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسپریچول لیڈر بھی تھے، ایک ریچول ریفارمر بھی تھے، ایک سوشل ریفارمر بھی تھے، ایک پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، ایک جرنیل بھی تھے. تو یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ حضور کے بعد جو ان کے ترکے اور ورثے میں، نبوت کے ورثے اور ترکے میں خلافت راشدہ قائم ہوئی، جو رائٹلی گائیڈڈ کیلیفیٹ قائم ہوئی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف پولیٹیکل اسپیکٹ اور حضور کے صرف پولیٹیکل سائڈ کی جانشین تھی. مگر ایسا نہیں ہے. حضور جن جن حیثیتوں میں نبی بنا کر کے مبعوث کیے گئے تھے، ان تمام تر حیثیتوں میں خلفائے راشدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث تھے. اور انہوں نے ان تمام دائروں میں، ان تمام ابعاد میں، ان تمام اسپیکٹس میں حضور کی وراثت کو سنبھالا، اور نہ صرف سنبھالا بلکہ اس مشن کو آگے بڑھایا کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے. اور گرچہ تمام ہی خلفائے راشدین، چاروں خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی، یہ چاروں ان تمام حیثیتوں میں ان حضور کے جانشین تھے، لیکن اس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یعنی حضرات شیخین کو ایک امتیاز حاصل ہے، ان کو ایک ایج حاصل ہے. اور ہمارے یہاں حضرت مجدد صاحب، مجدد الفسانی نے اپنے ملفوظات میں یہ لکھا ہے کہ حضرات شیخین یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چار جانشینوں میں سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ مقام نبوت اور مزاج نبوت کے زیادہ قریب ہیں. حضرت عثمان مقام متوسط پر موجود ہیں اور حضرت علی مقام ولایت کے زیادہ قریب ہیں. ان ساری چیزوں کو سمرائز کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جو خلفاء ہیں اور صحابہ کرام ہیں، یہ منبع ہدایت ہیں. مکہ کی بات کرتے ہیں، بہت مزے کی ڈیموگرافی اور ڈائنامکس ہے. ڈپارٹمنٹس کو تقسیم کر دیا گیا ہے آپس کے کلیشز کو روکنے کے لیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہبی اعتبار سے بنو ہاشم جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اگر ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں، پیسے کی بات کرتے ہیں، تو اموی خاندان جو ہے وہ ان کچھ چیزوں کو دیکھ رہا ہے. ہم لڑائی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی مخزوم جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے. یہاں آج ہم جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں تو ان کا تعلق ان تینوں قبیلوں میں سے کسی قبیلے سے نہیں ہے، لیکن بہت امپورٹنس رکھتے ہیں. ان کے والد جو خطاب ہیں اور ان کا تعلق بنو عدی سے ہے. بنو عدی کے ذمے جو ہے وہ سفارت کاری ہے، اور ان کی جو والدہ ہے، ان کی والدہ کا تعلق جو ہے وہ بنی مخزوم سے ہے. تو حضرت عمر کی شخصیت میں ہمیں یہ دونوں اوصاف ملتے ہیں اور بدرجہ اتم ملتے ہیں. یعنی وہ عمر ہیں کہ ان کے پاس کوئی آتا ہے اور وہ فوراً جو ہے وہ درہ اٹھا لیتے ہیں، شخصیت میں جلال ہے. لیکن وہی عمر ہیں کہ بہت سارے مواقع پر، اور ہم آگے تفصیل سے بھی بات کریں گے اور آپ سے بھی ہم یہ تفصیل سے جاننا چاہیں گے کہ ان کی شخصیت کے بیسک کریکٹرسٹکس میں سے ایک یہ چیز تھی کہ بہت اچھے سفارتکار تھے. آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری جگہوں پر جہاں کوئی کلیش آتا ہے، کوئی نزاع آتا ہے، کوئی تنازع ہے، وہاں پہ حضرت عمر فاروق جاتے ہیں. اور وہی حضرت عمر فاروق ہیں کہ اگر کسی جنگ میں ان کا سامنا اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی ہوتا ہے تو ان کا ہاتھ نہیں کانپتا اور ان کی تلوار نہیں رکتی. تو حضرت عمر کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ یہاں یہ مکے کی معاشرت ایک انتہائی دلچسپ معاشرت تھی، اور اس میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اشراف قریش کے 10 خاندان تھے، 10 بڑے خانوادے تھے کہ جن میں قریش نے ذمہ داریاں تقسیم کر رکھی تھیں. بنی ہاشم کا خاندان ہے جو مذہبی امور دیکھ رہا ہے. بنی امیہ کے ذمہ کچھ تجارت بھی ہے اور کچھ دفاعی معاملات بھی ہیں، اور قریش کا پرچم اور اس کے علمبرداری کے معاملات بھی ہیں. بنی مخزوم عسکری حوالے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کا بنو تیم، حضرت ابو بکر کا خاندان، وہ قضا کے معاملات، عدالتی امور وہ نمٹاتے ہیں.
مسائل کا تصفیہ اور معاملات کا تصفیہ کرنے کی. بنی عدی جو ہے اس کے ذمے سفارتکاری ہے، کیونکہ بنی عدی کے اوصاف میں سے ایک وصف ان کی فصاحت، ان کی بلاغت اور ان کی معاملہ فہمی تھا. تو حضرت عمر نے اسی ماحول میں پرورش پائی اور سفارتکاری یعنی اسلام لانے سے قبل بھی وہ قریش کی طرف سے سفیر بنا کر کے مختلف جگہوں پر بھیجے جاتے تھے. اور نہ صرف یہ کہ عرب کے اندر مختلف قبائل میں حضرت عمر کو سفیر بنا کر کے بھیجا جاتا تھا، بلکہ قریب کی جتنی ریاستیں تھیں، جتنی حکومتیں تھیں، یمن میں، شام میں، مصر میں، سفارتکاری کے امور جتنے بھی تھے وہ حضرت عمر کے ذمے تھے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت عمر کی فصاحت، ان کی بلاغت، ان کی زبان عربی پر ان کی دسترس، ان کی مطلب وہ اس قدر فصیح و بلیغ اور عربی مبین میں ان کی گفتگو، تو اس کے کیا کہنے. وہ تو بالکل ایک ایسی چیز ہے کہ مطلب وہ ایک مبرہن اور ایک ایسی جانی اور مانی ہوئی بات ہے کہ عرب کے جو چند بڑے فصحاء تھے ان میں سے ایک حضرت عمر تھے. پھر ساتھ ہی ساتھ معاملہ فہمی، ساتھ ہی ساتھ یہ تمام معاملات کا درک اور فہم اور ادراک رکھنا، اور پھر ان تمام معاملات کو نمٹانے کی اہلیت اور صلاحیت رکھنا، یہ حضرت عمر کی غیر معمولی صلاحیتیں تھیں کہ جو اسلام سے قبل قریش کے اور مکہ کے اس جاہلیت کے ماحول اور اس معاشرے میں بھی تسلیم کی جاتی تھیں، جانی جاتی تھیں، مانی جاتی تھیں. لیکن اس کے علاوہ حضرت عمر کی زندگی کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ جو ہمیں مکہ کی اس وادی میں دیکھنے کو ملتا ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ حضرت عمر مکہ کے ایک جوان رانا ہیں، ایک دلاور ہیں، یعنی ایک موسٹ سارٹڈ آفٹر گائے ہیں، ایک ایسا نوجوان کے جو مختلف محفلوں کی جان محفل ہے، شم محفل ہے، کہ وہ سب سے زیادہ سارٹ آفٹر کیا جاتا ہے، وہ سب سے زیادہ فالو کیا جاتا ہے. ایک ایسے نوجوان ہیں حضرت عمر شہر مکہ میں. عکاظ کے میلے میں چلے جاتے ہیں تو وہ مطلب ایک ایسے نوجوان کے طور پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں کہ کوئی پہلوان، کوئی طاقتور ان کے سامنے ٹک نہیں سکتا، ٹھہر نہیں سکتا. وہ دنگل میں اترتے ہیں تو بڑے سے بڑے پہلوان کو پچھاڑ کر کے رکھ دیتے ہیں. وہ میدان میں تو ایک ایسا سپورٹس مین کہ جو مطلب سپورٹس میں بھی بہت آگے ہے، ایک ایسا ڈپلومیٹک ٹیکٹ کے حوالے سے بھی پہچانا جاتا ہے، ایک ایسا زباندان کہ عرب میں تو زبان کی اہمیت بہت تھی نا، اور انسان کے معاشرتی مرتبے کا جو تعین ہوتا تھا اس میں زبان ایک بہت فیصلہ کن کردار ادا کرتی تھی، اس کی زبان پر دسترس. تو ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ویل راؤنڈڈ شخصیت کہ جس کے تمام پہلو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہ ایک بھری پوری سی شخصیت، ایک جوان رانا، ایک سپورٹس مین، ایک ڈپلومیٹ، ایک لیڈر، اور اس سب کے ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا نوجوان کہ لوگ جس جیسا بننا بھی چاہتے ہیں، اس کی قیادت میں چلتے بھی ہیں، اس کی بات سمجھی بھی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے، اور شہر مکہ کی اہم ذمہ داریوں پر بھی وہ فائز ہے، سفارتکاری کے امور بھی نمٹاتا ہے، کامیاب تاجر بھی ہے. مطلب ایک ایسی فلفلڈ لائف حضرت عمر اس شہر مکہ میں گزار رہے تھے کہ مکہ کی سوسائٹی میں جو ایلیٹسٹ سرکل ہو سکتے تھے اس قبائلی، نیم شہری، نیم متمدن سے معاشرے میں، اور جو اس کے پرکس اینڈ پریویلیجز آپ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے، وہ سب حضرت عمر کو حاصل تھے. تو ایک ایسی زندگی کہ حضرت عمر کی پہلے کی زندگی جو ہے اسلام سے، یعنی وہ بھی ایک بہت ہی فلفلنگ لائف ہے. اسی لیے ایک حدیث ہم کو ملتی ہے روایت، خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، کہ جو لوگ تم میں جاہلیت کے زمانے میں بہتر تھے، جاہلیت کے زمانے میں مؤثر تھے اور ایک وزن رکھتے تھے معاشرے میں، وہ اسلام لانے کے بعد بھی ویسے ہی معتبر قرار پائیں گے. اور جو اس سے پہلے شاید اتنے معتبر اس سیاسی حوالے سے، معاشی اور معاشرتی حوالے سے کسی حد تک کمزور تھے. تو یہاں کیونکہ معاشرہ جس طرح، سوسائٹی جس طرح آپریٹ کرتی ہے، سوشل فیبرک جس طرح سے بنا جاتا ہے، سوسائٹی میں جس طرح سے جن پیرامیٹرز کی بنیاد پہ، جن پری ریکوزٹس کی بنیاد پر آپ کے مقام اور مرتبے کا تعین ہوتا ہے، اس میں تعلیم بھی میٹر کرتی ہے، اس میں آپ کی معاملہ فہمی بھی میٹر کرتی ہے، اس میں آپ کا صاحب الرائے ہونا بھی میٹر کرتا ہے، اس میں آپ کی شخصیت بھی میٹر کرتی ہے، اس میں آپ کا خاندانی پس منظر بھی میٹر کرتا ہے، اور اس میں آپ کا کردار بھی میٹر کرتا ہے. یہ تمام چیزیں سوسائٹی میں ایک انسان کے قد کاٹ کے، ایک انسان کے مقام، ایک انسان کے مرتبے، ایک انسان کی سوشل پوزیشننگ میں کردار ادا کرتی ہیں. ان سبھی چیزوں سے مل کر کے ایک آپ کے معاشی اور معاشرتی اور سیاسی مقام کا تعین ہوتا ہے نا معاشرے میں. تو ظاہر ہے اسلام لانے کے بعد اس میں ایک پہلو کا اضافہ ضرور ہو جاتا ہے، لیکن یہ باقی تمام پہلو تو ویسے ہی رہتے ہیں. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام. جبھی تو مانگا تھا نا حضرت عمر کو حضور نے دعا میں کہ دو عمرین میں سے ایک مجھ کو عطا کر، عمر ابن ہشام جو ابو جہل کہلایا، اور عمر ابن خطاب. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوش نصیبی اور خوش بختی اور خوش قسمتی حضرت عمر ابن خطاب کے حصے میں رکھی تھی. تو کیوں مانگا تھا، کاہے کے لیے مانگا تھا حضرت عمر کو؟ یعنی یوں تو حضرت بلال کی قربانیاں بہت ہیں، حضرت عمار ابن یاسر کی قربانیاں بہت ہیں، اور وہ بہت ہی محترم اور مقدس اور مقدم ہیں. لیکن کیا کہ جو سماج میں حیثیت حضرت عمر کی تھی یا عمر ابن ہشام ابو جہل کی تھی، وہ یقیناً ان لوگوں کی نہیں تھی.
لہٰذا اسلام کو معاشی اور سماجی اور معاشرتی اور سیاسی حوالے سے جو تقویت مل سکتی تھی وہ ایسی ہی شخصیتوں کے ذریعے سے مل سکتی تھی. لہٰذا اسی وجہ سے عمرین میں سے ایک کو مانگا اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے حضرت عمر ابن خطاب تحفے کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت اور عطا فرمائے. لہٰذا جب وہ اسلام لے کر کے آتے ہیں تو اسلام کی تقویت کا باعث بھی بنتے ہیں اور تکبیر کے نعروں سے وہ وادی مکہ گونجتی ہے. اور حضرت عمر کے اسلام لانے سے سماجی اور سیاسی طور پر اسلام کو اس قدر فائدہ ہوتا ہے کہ اسلام اور مسلمان خود کو قوی اور طاقتور محسوس کرنے لگتے ہیں. تو گویا وہ حضرت عمر تو مراد مصطفیٰ تھے، یعنی حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اے اللہ اسلام کمزور ہے، ناتواں ہے، میرے ساتھی کمزور ہیں، غریب ہیں، بیچارے ہیں، تو عمرین میں سے ایک عطا فرما تاکہ اسلام طاقتور ہو جائے، قوی ہو جائے، اسلام کی وقت بڑھ جائے، اسلام کے وقار میں اضافہ ہو جائے. اے اللہ لوگ تانے دیتے ہیں اس شہر مکہ میں کہ محمد پر تو غلام ایمان لے کر کے آتے ہیں. لوگ تانے دیتے ہیں اس شہر مکہ میں کہ محمد تو غریبوں اور غلاموں کا رہنما ہے. غریب ایمان لے کر کے آتے ہیں یا غلام ایمان لے کر کے آتے ہیں. عمرین میں سے ایک کو عطا فرما کر کے اسلام کو تقویت عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ ذرا یہ معجزہ دیکھیں نبی امی حجازی کا، عمر خطاب کو ملتا ہے رتبہ سرفرازی کا. تو حضرت عمر ایمان لے کر کے آتے ہیں اور ان کے ایمان سے اسلام خود کو طاقتور محسوس کرتا ہے. یہاں پہ میں ایک نقطے کا اضافہ میں دوبارہ اس پہ ری ایمفیسائز کرنا چاہوں گا. ہمارا بعض اوقات مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب ہم فکری اور نظریاتی یا مذہبی بحثوں میں بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں تو ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو اگنور کرنے لگتے ہیں، ہم پریکٹیکل ریالٹیز کو اگنور کر دیتے ہیں، ہم سماجی اور سوشل ریالٹیز کو، سماجی حقائق کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں. سوسائٹی کے کچھ اپنے پیرامیٹرز ہوتے ہیں کہ جن کے تحت سوسائٹی چل رہی ہوتی. ایک ایسا آدمی کہ جو سوسائٹی میں کام کرنا چاہتا ہے، سوسائٹی کو ریفارم کرنا چاہتا ہے، سوسائٹی کو بہتر بنانا چاہتا ہے، وہ اگر ان سوشل ریالٹیز کو، ان سماجی حقائق کو نظر انداز کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے اس مشن میں ناکام قرار پائے گا، ناکام ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم کو یہ ملتا ہے کہ آپ نے ان سماجی پہلوؤں کو نظر انداز نہیں کیا. تو یہی وجہ ہے کہ جو سماجی حقائق ہوا کرتے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہو. لہٰذا سماجی حقائق کو مد نظر رکھ کر کے ہی کوئی حکمت عملی جو بنائی جائے وہی بارآور بھی ہوتی ہے، نتیجہ خیز بھی ہوتی ہے، فروٹفل بھی ہوتی ہے اور رزلٹ ییلڈنگ بھی ہوتی ہے. لہٰذا ایسے میں وہ حدیث بہت اہم ہے کہ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام. جو تم میں زمانہ جاہلیت میں سماجی طور سے، سیاسی طور سے بہتر تھے، وہ زمانے اسلام میں بھی سماجی اور سیاسی طور سے اسلام کی تقویت کا باعث بنیں گے. تو اس حوالے سے حضرت عمر ایک غیر معمولی اضافہ تھے، ایک ایسا ایڈیشن تھے اسلام کی اس نوزائیدہ جماعت میں کہ جو اسلام کی تقویت کا باعث بنا. ہر سے ایک چیز مجھے نا بہت حیران کن لگتی ہے. مطلب ہم جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف وہ اپنے والد کے بعد جو ہے وہ سفارت کاری کی گدی انہوں نے سنبھالی. ان کے ماموں جو ہیں وہ عمر بن حشام ہیں، ابو جہل جنہیں ہم کہتے ہیں، اور بہت کی پوسٹ پر ہیں. اور ان کے بارے میں جو ہمیں روایات ملتی ہیں کہ بہت سخت ہیں. ایک نیا دین جب آتا ہے مکہ میں اور وہ اس ایلین کانسیپٹ کو جو ہے وہ ریزسٹ کرتے ہیں، بلکہ نہ صرف ریزسٹ کرتے ہیں بلکہ صف اول میں ہوتے ہیں. ان کے بارے میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں. مثلاً اپنے غلام کو مارنا شروع کرتے ہیں تو اتنا مارتے ہیں کہ خود تھک جاتے ہیں اور پھر ریسٹ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ مارنا شروع کرتے ہیں. جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اس کے لیے زندگی تنگ کر دیتے ہیں. لیکن اور پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے گھر سے نکلتے ہیں. اور پھر وہ واقعہ بھی ہم آپ سے سنیں گے کہ پھر ایسا کیا ہوتا ہے، ایسی کیسے اچانک کایا پلٹ جاتی ہے کہ وہی عمر ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں تو خاموش نہیں بیٹھتے، بلکہ سب سے پہلے اپنے اسی ماموں کے جو ہے وہ دروازے پر جاتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں. جب وہ باہر آتا ہے تو اسے خود بتاتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. تو ایسا کیا ہوا؟ اور وہ آگ جو ہے وہ ایک دن میں تو نہیں لگی، کوئی چنگاری جو تھی وہ جو جل رہی تھی. تو وہ کیا واقعات تھے، وہ کیا عوامل تھے کہ جس کہ یہ پیراڈائم شفٹ آیا اچانک، اتنا ہی بڑی تبدیلی، یہ کایا کیسے پلٹی؟ اچھا، جو آپ نے کہا کہ حضرت عمر اسلام کے حوالے سے بہت سخت تھے، جو بھی اسلام قبول کرتا تھا اس کے راستے میں مطلب اس کا پورا تعاقب جس طرح سے حضرت عمر کرتے تھے، شاید ہمیں اس کی مثالیں عرب میں بھی کم، مکے میں بہت کم ملتی ہیں. تو اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جو قریش کا پورا نظام تھا، اس کے جو کی اسٹیک ہولڈرز تھے اور جو اس کے بینیفیشریز تھے،
ان میں سے ایک حضرت عمر تھے. لہٰذا حضرت عمر تو اس نظام کے کسٹوڈین تھے, اس نظام کے سٹیک ہولڈر تھے, اس نظام کے ایک طرح سے بینیفیشری تھے, اس نظام کی پوزیشن پر موجود تھے. لہٰذا حضور سلم تو اس نظام کو بدل دینے کی جب بات کر رہے تھے, اس نظام کو پلٹ دینے کی بات کر رہے تھے, اس نظام کو ریپلیس کر دینے کی بات کر رہے تھے, اس پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم کی جگہ ایک نیا پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم لے کر کے آنے کی بات کر رہے تھے, تو یقیناً اس کا امپیکٹ حضرت عمر پر آنا ہی تھا. لہٰذا یہ میری نگاہ میں حضرت عمر کی شخصیت کے ایک پہلو کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ جس بھی فکر اور جس بھی نظریے سے وہ وابستہ رہے, اس کے ساتھ غیر معمولی کمٹمنٹ, اخلاص اور اس کے لیے کسی بھی حد تک جاننے کی صلاحیت اور مادہ ان میں موجود تھا. وہ جب وہاں موجود تھے تو اس نظام کی بقا کے لیے, وہ جب اس نظریے کو درست سمجھتے تھے اور اس وہاں موجود تھے, تو اس نظریے اور اس نظام کی بقا کے لیے اس نظام کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ اتنی غیر معمولی تھی, اتنی غیر متزلزل تھی, مطلب اتنی اسٹرانگ وہ اٹیچمنٹ رکھتے تھے اس نظام سے کہ وہ اس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے اور کسی بھی حد تک چلے جایا کرتے تھے, اور ایک غیر معمولی وابستگی رکھتے. جب کایا پلٹ ہوئی اور وہ اس طرف آئے تو یہاں اسلام کے ساتھ, اسلام کے نظریے کے ساتھ ان کی ویسی ہی والہانہ وابستگی تھی کہ یہاں پر بھی وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے ہر حد سے بڑھ سکتے تھے, ہر حد سے گزر سکتے تھے, نظام اور نظریے پر کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے. تو میری نگاہ میں نفسیاتی سطح پر اگر آپ تجزیہ کیجئے, سائیکولوجیکل انالیسس کیجئے, تو اس کی یہ دو بڑی وجوہات ابھر کر کے سامنے آتی ہیں ان کی سختی کی. ایک کہ وہ اس نظام کے کی اسٹیک ہولڈر تھے, بینیفیشری تھے, کی پوزیشن پر موجود تھے, لہٰذا اس وجہ سے حضور سلم کی دعوت کا ڈائریکٹ امپیکٹ ان پر پڑ رہا تھا, تو وہ اپنے اس نظام کو بچانا چاہتے تھے. دوسری ان کی شخصیت کا یہ پہلو کہ ان میں غیر معمولی صلاحیت تھی کمٹمنٹ کی, اور ایک غیر معمولی سینس آف افیکشن اور ایفیلیشن موجود تھا, ایک غیر معمولی اخلاص موجود تھا, ایک غیر معمولی سنسیئرٹی موجود, جس کی وجہ سے وہ جس بھی نظریے پر یقین رکھتے تھے اس کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے تھے, کسی بھی حد تک جا سکتے تھے. لہٰذا یہ دو چیزیں تھیں. لیکن آپ نے کہا کایا کیسے پلٹ ہوئی. ایک تو یہ کہ جب ایک سپیریئر نیریٹو اور ایک سپیریئر آئیڈیالوجی کہ جو انٹلیکچولی بھی سپیریئر ہو, مورلی بھی سپیریئر ہو, اور جس کے ساتھ معاشرے کا ایک اچھا صالح عنصر جڑتا چلا جا رہا ہو, اور وہ دعوت بتدریج دی جا رہی ہو کسی بھی معاشرے میں, تو وہ ایک ایسی دعوت, ایک ایسا نظریہ معاشرے کے, سماج کے, سوسائٹی کے ہر سوچنے سمجھنے والے فرد کو, ہر ذی شعور اور ذی عقل آدمی کو متاثر تو کرتا ہے, اور محسوس یا غیر محسوس انداز میں اس کے اثرات اس پر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں, اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے حضرت عمر کوئی ایسے بے خبر آدمی تھوڑے ہی تھے, وہ تو بہت ویجیلنٹ تھے, تو ہر وقت مطلب وہ تو ہیلم آف افیئرز پہ رہنے والے آدمی تھے. تو کیسے ممکن ہے کہ مکے میں ایک نئی دعوت آئے, اور آپ نے خود کچھ واقعات بتائے نا کہ وہ تو بہت ویل اویئر تھے اسلام کی ان تمام چیزوں سے, تو وہ دیکھ رہے تھے اپنے سراؤنڈنگز میں, وہ سن رہے تھے حضور سلم کی باتوں کو, وہ سن رہے تھے, قرآن کی آیتیں کانوں میں پڑھ رہی تھیں. بلکہ علامہ شبلی نے الفاروق میں لکھا بھی ہے کہ ایک موقع پر انہوں نے حضور سلم کو تلاوت کرتے ہوئے سن لیا, اور وہ فصحائے عرب میں سے تھے. تو قرآن کی فصاحت کا اعجاز, اور انہوں نے جو دیکھا انہوں نے کہ کیا فصاحت ہے, کیا بلاغت ہے, کیا دروبست ہے, کیا زبان ہے, کیا جملے ہیں, کبھی شاعری, کبھی کیا قافیہ, کیا ردیف, کبھی نثر کی حالت میں قرآن ہے, کبھی شاعری بن جاتا ہے, کبھی کیا خطابت بن جاتا ہے, کبھی گفتگو بن جاتا ہے. یہ کیا عجوبہ اور معجزہ کلام ہے کہ جو بیک وقت ہر صنف سخن میں کمال پر نظر آتا ہے. شاعری کی زبان اور لہجے میں بات کرتا ہے تو کمال کی شاعری ہے, نثر کا انداز اختیار کرتا ہے تو کمال نثر ہے, خطاب کا آہنگ اختیار کرتا ہے تو کسی بڑے سے بڑے خطیب کو پچھاڑ کر رکھ دیتا ہے, گفتگو کی کرتا ہے تو کسی مجلس طراز سے زیادہ اچھی گفتگو کا اسلوب اختیار کر لیتا ہے, اور عجیب شہ پارہ ادب ہے کہ جو جس صنف سخن سے متعلق ہوتا ہے اس میں کمال کر دیتا ہے, ایک ادب کا شاہکار اور شہ پارہ ہے. تو حضرت عمر نے حضور سلم کی زبان سے اور پھر وہ دیکھ رہے تھے کہ جو لوگ اس سے جڑتے چلے جا رہے ہیں وہ تو اس شہر مکہ کے جواہر پا رہے ہیں. انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا ایک جگہ, یہ علامہ شبلی نے یہ بھی لکھا کہ محمد تو شہر کی روح کشید کیے لے رہا ہے, یعنی شہر کی جان جو نوجوان ہو سکتے تھے وہ تو سب اس کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ, ایک ایک کر کے اس سے یا اس کے ساتھ جا چکے ہیں, یا اس سے متاثر ہیں, یا چلے جائیں گے. تو ایک اسی طرح جب ایک سپیریئر نیریٹو, ایک سپیریئر آئیڈیالوجی, ایک برتر نظریہ, ایک برتر بیانیہ کسی بھی معاشرے میں فلوٹ ہوتا ہے نا, انٹروڈیوس ہوتا ہے, وہ غیر معمولی اثرات تو سب پر مرتب کرتا ہے, یہاں تک کہ اپنے مخالفین کو بھی وہ بیانیہ اور وہ نظریہ متاثر کرتا ہے. اور حضرت عمر جیسا آدمی کہ جو سینسیٹیو بھی ہے, دانشمند بھی ہے, ہوشمند بھی ہے, انٹلیکچوئل کیپیسٹی بھی بہت رکھتا ہے, شعر و ادب میں بھی بہت دلچسپی رکھتا ہے, پھر انٹرنیشنلی کنیکٹڈ بھی ہے. یعنی قریش میں چند لوگ تھے کہ جو اس سطح پر انٹرنیشنلی گلوبلی کنیکٹڈ تھے جتنے کہ حضرت عمر کنیکٹڈ تھے, جتنا اس زمانے میں ہو سکتا تھا کہ تجارت کے
سلسلے میں اس نے دنیا بھی دیکھ رکھی ہے. یعنی وہ دور بہت پریمیٹیو تھا, لوگوں کا ایکسپوئر بہت زیادہ نہیں ہوتا تھا, چند لوگ ہی ایسے ہوتے تھے کہ جو مطلب شہر مکہ سے باہر کا ایکسپوئر بھی رکھتے تھے, عرب سے باہر کا ایکسپوئر. حضرت عمر وہ بھی رکھتے ہیں, اور پھر اس نہ صرف یہ کہ عوامی سطح پر اس کا وہ ایکسپوئر ہے, بلکہ وہ مختلف بادشاہوں کے درباروں میں بھی جا چکا ہے. تو ممکن نہیں ہے کہ حضرت عمر ایسی چیزوں سے مطلب اسلام کی اس دعوت سے متاثر نہ ہوتے. تو یقیناً انہوں نے بھی اس سماجی اثر کو, اس معاشرتی اثر کو قبول کیا, اور دھیرے دھیرے اندر ہی اندر وہ بدل رہے تھے. ایک بتدریج بدلاؤ کا, تبدیلی کا, چینج کا, ٹرانزیشن کا عمل ان کے اندر جاری تھا. یعنی عمر باہر سے بعد میں بدلے, اندر سے شاید وہ بہت پہلے بدل گئے تھے. اسی تناظر میں ایک بات مجھے اور یاد آ گئی کہ جہاں ہم سختیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت عمر کا کردار کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی کہ خود تو وہ اپنی لونڈی پر تشدد کر رہے ہیں, اور اتنا کر رہے ہیں کہ خود تھک جاتے ہیں تو وہ سستاتی ہے, وہ پھر تازہ دم ہوتے ہیں اور پھر اس پہ تشدد کرتے ہیں. لیکن ایک واقعہ اور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا اور مجھے بڑا فیسینیٹ بھی کیا اس واقعے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے بتایا کہ دعا کر چکے ہیں کہ اللہ ان 2 عمروں میں سے جو ہے وہ ایک سے اسلام کو تقویت بخش. اور حضرت عمر ایک دن بازار میں نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابو جہل جو ہے وہ اپنے غلام پر تشدد کر رہا ہے اس پاداش میں کہ وہ اسلام لے آیا ہے. تو حضرت عمر سے دیکھا نہیں جاتا کہ وہ عمر جو اپنے جلال کی وجہ سے مشہور ہیں, وہ اپنے سینے میں کہیں ایک نرم سا دل بھی رکھتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ مداخلت کرتے ہیں اور روک دیتے ہیں ابو جہل کو کہ اس کو نہ مارو. تو وہ غلام بے ساختہ کہتا ہے کہ عمر ان 2 میں سے تم بہتر ہو. حضرت عمر کے علم میں نہیں ہے تو انہیں نہیں سمجھ آتا کہ کیا بات کر رہا ہے, کس طرف اشارہ ہے. تو یہ قبول اسلام پھر کیسے ہوا, یہ کایا کیسے پلٹی؟ اچھا دیکھیے, قبول اسلام میں ایک پہلو تو وہ سماجی پہلو اور اثرات تھے کہ جو ایک سپیریئر نیریٹو اور سپیریئر آئیڈیالوجی کسی بھی معاشرے میں آتی ہے تو وہ اپنے ایک ہماگیر اثرات تو رکھتی ہے, جس پہ ہم پہلے بات کر چکے. لیکن قبول اسلام کا جو آخری واقعہ ہے حضرت عمر کا, وہ ایک ایسا غیر معمولی شاہکار ہے سیرت کے واقعات میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پر الگ سے گفتگو ہونی چاہیے. یعنی جو لاسٹ اسٹروک ہے نا اس پوری پینٹنگ میں, وہ بہت ہی غیر معمولی ہے, وہ بہت ہی مطلب بہت ہی فیسینیٹنگ ہے, اور بالکل آپ کو میسمرائز کر کے رکھ دیتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا. یعنی ایک دن حضرت عمر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی بہت حکمت اور تدبر اور تدبیر سے کام لے لیا, بہت سمجھائی بجھائی کر دی, بہت سفارتیں اور وفود بھیج کر کے دیکھ لیے. کبھی ابو طالب کے پاس چلے جا رہے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیجیے ایسا نہیں کرے, کبھی خود حضور کے پاس عتبہ بن ربیع کو بھیج رہے ہیں کہ بھتیجے بس بہت ہو گیا, جتنا کرنا تھا بس ختم کرو معاملہ, رفع دفع کرو. کبھی ان کے ساتھیوں پر تشدد کر رہے ہیں, کبھی بائیکاٹ کر رہے ہیں, بس معاملہ نہیں ختم ہو رہا, بس جڑ سے اکھاڑو معاملے کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد بن عبداللہ کا پھیلایا ہوا فتنہ ہے, نعوذ باللہ, میں انہی کو ختم کر دیتا ہوں تو جڑ سے ختم ہو جائے گا سب قصہ. لہٰذا تلوار نکالتے ہیں, کمر میں باندھتے ہیں اور دار ارقم کی طرف چل پڑتے ہیں کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قتل کر دوں گا, نعوذ باللہ. اور راستے میں نکلتے ہیں تو ان کے دوست نعیم بن عبداللہ راستے ہی میں مل جاتے ہیں. ارے کہاں جا رہے ہو عمر, خیریت تو ہے, تلوار لگائے ہوئے جا رہے ہو کمر سے, یہ جنگ کا زمانہ تو نہیں ہے, امن و امان ہے, تم نے کاہے کے لیے تلوار نکال رکھی ہے, ہو گیا کیا, خیریت ہے, کوئی جھگڑا بگڑا ہو گیا ہے؟ بس نعیم, شہر کا سکون برباد کر دیا اس محمد نے, تو میں اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑنے جا رہا ہوں. یہ تلوار جو تم دیکھ رہے ہو اس سے محمد کا سر اڑا دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. نعیم بن عبداللہ حضرت عمر کے دوست بھی تھے, غالباً کاروبار میں شراکت داری بھی تھی اور بے تکلفی بھی تھی. لہٰذا وہ اسلام لا چکے تھے, لیکن انہوں نے ابھی تک اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا, اور حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا کہ میرا یہ دوست مسلمان ہو چکا ہے. ورنہ پہلے تو وہ ان کی خبر لیتے کہ میاں تم بتاؤ تم یہ کیا کر رہے ہو, اور شاید اسی تلوار سے کچھ ان کے ساتھ معاملہ کر دیتے. تو نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ عمر, محمد کی طرف بعد میں جانا, تمہارے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں, پہلے اپنے گھر کی خبر لو, تم دوسروں کی اصلاح کرتے پھر رہو, اور خود تمہارے گھر میں کیا حال ہے. غیظ اور غضب, زلزلہ اور طوفان برپا ہو جاتا ہے ذہن اور دل و دماغ میں کہ میری بہن, میرے بہنوئی, میرا خاندان, میں تو دوسروں کو منع کرتا پھر رہا ہوں, یہ فتنہ تو میرے گھر تک پہنچ چکا ہے, یہ آگ تو میرے دروازے کو جلا رہی ہے. لہٰذا وہیں سے الٹے پیر پلٹتے ہیں اور اپنی بہن کے گھر آتے ہیں. ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب ہیں اور ان کے شوہر سعید بن زید ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ میں سے کچھ کو قرآن کی تعلیم اور تعلم کے لیے مقرر فرمایا تھا, اس میں خبیب بن ارد ان کو قرآن پڑھانے کے لیے اتفاق سے اس لمحے وہاں موجود ہوتے ہیں. تو حضرت عمر جس لمحے دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر تلاوت چل رہی ہوتی ہے, اور اس کچھ آیتوں کی بھنک حضرت عمر کے کانوں میں پڑتی ہے, لیکن حضرت عمر کے پیروں کی چاپ اور ان کی دھمک سن کر کے اندر سب لوگ ٹھٹک جاتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں, اور دیکھتے ہیں تو حضرت عمر ہیں. تو فوراً سے حضرت خباب تو اندر جا کر کے چھپ جاتے ہیں, اور ان کی بہن جھٹ پٹ سے وہ قرآن کا مصحف اور وہ نسخہ چھپاتی ہیں اور واپس آ کر کے بیٹھتی ہیں کہ حضرت عمر اس وقت تک اندر آ چکے ہوتے ہیں, اور اپنی اس تمام ہیبت اور جلال میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیا تھا جو میں نے سنا, اور کیا چل رہا تھا یہاں پر,
اور کیا ہو رہا تھا اور یہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، وہ ایک دم حیران پریشان رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. ان سب سے کوئی جواب ہی نہیں بن پاتا ہے. اور حضرت عمر سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ یہ سب قرآن پڑھ رہے تھے، اور جو نعیم بن عبداللہ نے بات کہی تھی وہ تو بالکل درست ہے. بس وہ آؤ دیکھتے ہیں نہ اور وہ اپنے بہنوئی کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو فاطمہ بنت خطاب اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آتی ہیں. تو جیسے ہی وہ بیچ میں آتی ہیں، حضرت عمر ایک زناٹے دار تماچا ان کے رخسار پر رسید کرتے ہیں، انہیں مارتے ہیں. اور ایک بالکل مظلومیت اور معصومیت کی تصویر اور مرقع بنے وہ حضرت عمر کے سامنے کھڑی ہوتی. وہ عمر کے جس کی ہیبت سے عرب کے پہاڑ لرزتے تھے، وہ عمر کے جس کے جلال سے سب لوگ کانپتے تھے، وہ عمر کے جس کی خطابت کے شہرا دنیا بھر میں تھا. اس عمر کے آج اپنے تماچے سے اس کی بہن کا رخسار سرخ ہو چکا ہے. مگر اس حال میں بھی وہ کہتی ہیں تو کیا کہتی ہیں کہ عمر تم جو ظلم کر سکتے ہو کر لو، جو ستم ڈھا سکتے ہو ڈھالو، جو جبر اور جور اور ستم اور فساد اور مار پیٹ کا کر سکتے ہو کر لو، لیکن یہ ایمان کی شمع جو دلوں میں روشن ہو چکی ہے تم اس کو بجھا نہیں سکو گے. یہ ایمان جو دلوں میں اور سینوں میں گھر کر چکا ہے تم اسے کھرچ کر نہیں نکال سکتے. مگر اب جس نبی پر ہم ایمان لے آئے ہیں، جس خدا پر ہم ایمان لے آئے ہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، اسلام سے اب تم ہمیں نہیں ہٹا سکتے. لہٰذا حیران رہ جاتے ہیں، ان کے تن بدن میں ایک زلزلہ آ جاتا ہے، ذہن اور دل و دماغ ہل کر کے رہ جاتے ہیں کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. کہ میری نازک سی بہن، یہ عرب کے معاشرے میں کمزور سمجھے جانے والی عورت، آج یہ ناتوان سی بہن میں یہ قوت کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ کہ وہ عمر کو کہہ رہی ہے کہ عمر جو چاہو کر لو، ایمان سے تم ہمیں نہیں برگشتہ کر سکو. حیران رہ جاتے ہیں کہ ایسی کیا چیز ہے کہ جس نے ان کے اندر یہ بجلیاں اور حرارت بھر دی ہے. کہتے ہیں بہنا جو پڑھ رہی تھی یہ لے کر کے آؤ، یہ کیا تھا جس نے تمہیں اتنا بدل دیا ہے، لے کر کے آؤ، میں بھی سننا چاہتا ہوں. تو حضرت خباب بن ارت بھی اندر سے نکل آتے ہیں یہ مکالمہ سن کر، اور کہتے ہیں عمر لگتا ہے حضور کی پیشن گوئی اور حضور کی دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے. پھر حیران ہوتے ہیں کون سی دعا بھائی، کیا ہوا؟ قرآن میں سورہ طٰہٰ کی غالباً آیات وہ پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، وہی ان کو سنائی جاتی ہیں. دل کی دنیا بدل جاتی ہے، کایا پلٹ جاتی ہے. وہیں سے الٹے پیر پھرتے ہیں، دار ارقم آتے ہیں اسی کیفیت میں، تلوار کمر سے بندھی ہوئی ہے، اور وہی اپنی تمام تر ستوت اور ہیبت اور جلال اور شخصیت کا رعب اور دبدبہ اور ہیبت اس کے ساتھ پہنچتے ہیں. وہاں بھی ایک یہی کیفیت ہے. دروازے کی دراڑ سے دیکھتے ہیں باہر کے عمر تلوار لیے وہاں پر کھڑے ہیں، تو اندر بھی ایک پریشانی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ارے یار عمر پتہ نہیں آ کر کے کیا کرتے ہیں. وہاں پہ باقی سب تو ٹھٹک سے جاتے ہیں. حضرت حمزہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو عمر ہے نا، تو اگر وہ نیک ارادہ لے کر کے آئے ہیں تو ہم اسے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، اس کا استقبال کریں گے. کسی برے ارادے سے آئے ہیں تو میں حمزہ ابن عبد المطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ عمر کی جس تلوار کو وہ لے کر کے آیا ہے اسی تلوار سے میں اس کا سر اڑا دوں گا، آنے دو اسے. تو اندر آتے ہیں اور جلال نبوت کے سامنے ان پر ایک کپ کپی طاری ہے، اور آتے ہی جو پہلا جملہ وہ کہتے ہیں وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، ایمان لے کر کے آتے ہیں. اور اسی لمحے پہلی دفعہ دار ارقم سے اس زور کی تکبیر بلند ہوتی ہے کہ پورا شہر مکہ گونج اٹھتا ہے. یعنی مسلمانوں میں ایک بجلی کون جاتی ہے کہ عمر اسلام لے آئے ہیں. اب تو وہ زمانہ گزر گیا، وہ زمانے لگ گئے کہ جب ہم کمزور تھے، ہم ڈرے سہمے سے رہتے تھے، ٹھٹک کر بیٹھے رہتے تھے. اب تو وہ زمانہ ہے کہ جب اعلان ہوگا اور سرعام ہوگا، اور اسی طاقت اور قوت کا اظہار عمر کا نام. یہی تو حضرت عمر کی شان ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے نا وہ بہن کا کردار، کہ کس قدر مضبوط کردار کا مظاہرہ کیا، کس قدر انہوں نے ایک استقامت کا مظاہرہ کیا. یعنی جو حضرت عمر ایک پروسیس چل رہا تھا ان کے اندر بدلاؤ کا، وہ اثر قبول کر رہے تھے، انہیں خود نہیں معلوم تھا، مگر وہ اندر سے بدلتے چلے جا رہے تھے سماجی اثرات کے زیر اثر. لیکن اس پہ جو آخری چیز ہوئی نا وہ تو ان کی بہن کا کردار ہے. ان کی بہن کی استقامت نے حضرت عمر کے اندر جو حق کو پہچاننے اور سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کے ساتھ وابستہ ہونے کا جوہر تھا، اس کو نکھار کر کے وہ سامنے لے آئے. تو یہاں پر یہ بھی ہمارے یہاں سامنے ایک نقطہ ہے کہ کسی بھی بڑی سے بڑی سماجی تبدیلی کے لیے خواتین کا کردار بہت غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. یعنی عورت جو ہے وہ سماج کی بنیاد ہے، معاشرے کی بنیاد ہے، اور عورت ایک طرح سے معاشرے کو ڈرائیو کرتی ہے، غیر معمولی قوت کی حامل ہے. اور عورت جو ہے وہ معاشرے کے ایک ایسے مقام پر متمکن ہے جو غیر معمولی سینسیٹیوٹی اور غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. لہٰذا اگر خواتین کی ڈائریکشن سیٹ ہو جائے اور بہتر ہو جائے تو ایک بڑی تبدیلی اور اچھی اور پازیٹیو تبدیلی معاشرے اور سماج میں آ سکتی ہے. اور حضرت عمر کا قبول اسلام اس کی سب سے بڑی مثال ہے. لہٰذا جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو اپنے مزاج کے مطابق حضور سے جو ان کا مکالمہ ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ جو ان میں مطلب جو جرأت اظہار کا سلیقہ ہے کہ کس طرح سے حضور سے پہلا مکالمہ کیا کرتے ہیں. حضور کیا خدا ایک اکیلا رب نہیں ہے؟ بے شک ہے. کیا آپ اس کے آخری سچے پیغمبر نہیں ہیں؟ جی بے شک ہوں.
کیا دین اسلام حق نہیں ہے؟ جی ہے. تو پھر ہم چھپ چھپ کر کے کیوں رہتے ہیں؟ چھپ کر کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ اگر خدا سچا خدا ہے، آپ سچے نبی ہیں، دین برحق ہے، تو پھر عمر کو یہ گوارا نہیں ہے کہ شہر مکہ میں دین ڈرا سہما دبکا اور چھپا رہے. سر عام نکلیں گے اور اب دار ارقم میں نہیں، حرم کعبہ اور مکے کعبے کے صحن میں جا کر کے نماز ادا کریں گے. اسی وقت تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے دار ارقم سے نکلتے ہیں، وادی میں اترتے ہیں، شہر میں آتے ہیں اور پہلی دفعہ کعبے میں نماز ادا کرتے ہیں، اور کوئی چسک بھی نہیں پاتا ہے، کوئی جواب بھی نہیں دے پاتا، کوئی کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے. وہی جو کل تک پتھر برسایا کرتے تھے، وہی جو کل تک گالیاں بکا کرتے تھے، وہی جو کل تک اوجھڑیوں میں لاد دیا کرتے تھے، وہی جو کل تک پیٹا کرتے تھے، مارا کرتے تھے، آج وہی کھڑے سے ہمیں نظارہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. یہ ایک کیفیت ہے. یہ واقعہ غیر معمولی اہمیت کا حامل واقعہ ہے. حضرت عمر کا قبول اسلام سیرت کے تمام واقعات میں جو سب سے زیادہ اثر انگیز واقعہ ہے، جس نے سب سے زیادہ اثرات مرتب کیے، جس نے مستقبل کی سب سے زیادہ تشکیل کی، وہ حضرت عمر کا قبول اسلام ہے. جس کے سب سے زیادہ فیوچر میں امپیکٹس ہوئے، جو سب سے زیادہ امپیکٹفل واقعہ ہے، وہ حضرت عمر کا قبول اسلام ہے. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. حارث، اس حوالے سے میں نے جو روایت پڑھی میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتا ہوں جی ہاں. کہ حضرت عمر جب نکلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے، اور راستے میں جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کے دوست مل جاتے ہیں اور وہ انہیں کنفرنٹ کرتے ہیں اور ڈیویٹ کر دیتے ہیں، تو وہ فوراً پھر جاتے ہیں حضرت نعیم اور دار ارقم میں جا کے اطلاع کر دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر اس ارادے سے مجھے ملے تھے اور میں یہ کر آیا ہوں. اور جب حضرت عمر آتے ہیں دار ارقم میں، اور صحابہ جو ہیں وہ جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ کوہاڑ کی جو ہے اس میں سے دیکھ لیتے ہیں، اور حضرت حمزہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ اچھے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسی کی تلوار سے میں اسی کا سر جو ہے وہ قلم کر دوں گا. اور دروازہ ہلکا سا کھلتا ہے، حضرت عمر پہلا قدم اندر رکھتے ہیں تو صحابہ جو ہے وہ انہیں پکڑ لیتے ہیں، جھپٹ کر کے پکڑ لیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انہیں چھوڑ دو، اور خود پھر حضرت عمر کا دامن پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں عمر کس ارادے سے آئے ہو. تو وہاں پہ تو وہ نبوت کا جلال جو ہے وہ پھر جس طرح آپ نے بتایا کہ اور بڑا یہ حیران کن واقعہ ہے. اور جہاں جو سیکوینس آف ایونٹس جیسے جیسے انفولڈ ہوتا ہے، نعیم بن عبداللہ مل رہے ہیں، پھر وہ جا کر اپنی بہن سے مل رہے ہیں، بہن کا کردار جس طرح سے ابھر کر کے سامنے آتا ہے، خواتین کا کردار جس طرح سے نمایاں ہوتا ہے، پھر جس طرح سے وہ اندر جاتے، قرآن کا اعجاز جو اس سے نمایاں ہو کر کے سامنے آتا ہے کہ قرآن کی آیتیں اپنی اصل میں کس قدر مؤثر آیتیں ہیں اور کس طرح اپنی ایک اثر رکھتی ہیں جو بدل دیتی ہیں. پھر اس کے بعد جس طرح وہ دار ارقم پہنچتے ہیں، جو صحابہ کا آپ نے بتایا وہ جھپٹ لیتے ہیں ان کو، پھر حضرت حمزہ کا مکالمہ جملہ ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے، پھر حضرت عمر پہ کپ کپی کا طاری ہو جانا ہے اور پہلا ہی جملہ کلمہ ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تکبیر اچانک سے بلند ہوتی ہے. یعنی اس میں جو ایک سیکوینس آف ایونٹس ہے وہ بجائے خود بہت ہی زیادہ رومانٹیسائزیبل ہے. جتنے حوالوں سے ان کا انالیسس ہو سکتا ہے، تجزیہ ہو سکتا ہے، وہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ مستقبل میں کسی نشست میں اس پہ تفصیل سے بھی بات ہو، کیونکہ ایک بہت غیر معمولی طور پہ ایک امپیکٹفل واقعہ ہے. حارث، اب اگلے دور کی طرف چلتے ہیں. اور جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ حضرت عمر فاروق جس طرح جاندار اور زوردار طریقے سے اسلام میں آئے تھے کہ تمام مکہ کو پتہ چلا تھا، اور اس کے بعد ایک پیراڈائم شفٹ آتا ہے، اسلام کی دعوت بھی پھیلتی ہے، اس کا انداز بھی بدلتا ہے، اس کی تبلیغ میں اور ترویج میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اس کا امپیکٹ جس طرح ہم نے بتایا کہ وہ مختلف سوشل جو لیولز ہیں اور کیٹیگریز ہیں ان تک وہ سرایت کرتا چلا جاتا ہے. پھر اس میں ایک بہت اہم چیز ہے جو ہم آپ سے سننا چاہیں گے، وہ ہے ہجرت کا واقعہ، کہ کس شان سے نکلتے ہیں، چھپ چھپا کے نہیں، رات کے اندھیرے میں نہیں، بلکہ اعلان کے ساتھ تلواریں سجا کر. بلکہ ہجرت کی جو معنویت ہے نا، جو آج ہجرت کو اتنا غیر معمولی واقعہ تاریخ اسلام میں سمجھا جاتا ہے، تو یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بھی حضرت عمر کی وجہ سے ہے. یعنی جب کیلنڈر بن رہا تھا تو مختلف واقعات پیش کیے گئے نا کہ کب سے کیلنڈر شروع ہونا چاہیے، بینچ مارک کیا ہو کیلنڈر کا. تو حضرت عمر نے کہا کہ ہجرت وہ موقع تھا کہ جو اسلام کی تاریخ میں غیر معمولی اہمیت کا حامل تھا، لہٰذا ہجری کیلنڈر یہ حضرت عمر کے مشورے پر ہے جس کو آج بھی پوری دنیا فالو کرتی. تو یقیناً ہجرت کا واقعہ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام بحیثیت ایک دین کے، یعنی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اسلام کے مختلف مفاہیم بیان کیے جا سکتے ہیں، اس کو مختلف الفاظ اور اصطلاحوں کا قالب فراہم کیا جا سکتا ہے. تو اسلام کے لیے ایک اصطلاح جو استعمال کی جاتی ہے اور کی جا سکتی ہے وہ ہے غلبہ. اسلام اپنی فطرت میں غلبے کا متقاضی ہے، ڈومیننس چاہتا ہے، سپریمیسی چاہتا ہے، استعلا چاہتا ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ کے مصداق اسلام تو آیا ہی غلبے کے لیے. اسلام میں جو غلبے کا پہلو ہے، اس غلبے کے پہلو کی انسانی امباڈیمنٹ اگر آپ کو ہیومن امباڈیمنٹ دیکھنی ہے تو وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے. یعنی یہ جو اسلام دب کر کے رہنے کے لیے نہیں آیا ہے،
یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ سپریم رہنے کے لیے آیا ہے، جو اس کی سپریمیسی اور غلبے اور تغلب کا ایک پہلو ہے، جو اس کی ڈومیننس اور استعلا کا ایک حوالہ ہے، اس کی اگر ہیومن ایمباڈیمنٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت عمر ہے، اور اس کا اظہار برملا اور کئی موقعوں پر ہوتا ہے۔ ہجرت بھی ایک ایسا ہی موقع ہے، یعنی ہجرت تو بجائے خود ایک کمزوری کی علامت ہے، آپ جا رہے ہیں، یعنی آپ اپنی حکمت عملی میں ایک ریورژن ہے ایک طرح کا، یعنی ایک حکمت عملی میں آپ گریز کا ایک پہلو اس میں ہے، یعنی ہجرت کمزور آدمی کرتا ہے۔ لیکن حضرت عمر کی ہجرت بھی اس شان اور اس وقار اور اس طریقے سے ہوئی ہے کہ حضرت عمر ببانگ دہل شہر مکہ سے نکلتے ہیں، اور اس انداز میں نکلتے ہیں کہ للکارتے ہوئے نکلتے ہیں، سب کو بتاتے ہوئے نکلتے ہیں، اس شان سے نکلتے ہیں کہ جیسے دوسروں کو نکال رہے ہیں۔ یعنی وہ نقش ہاشمی نے وہ جس نے بھی ہجرت کی وہ چھپ چھپ کر نکلتا تھا، کسی بھی صاحب ایمان و دین کا بس نہ چلتا تھا، غضب کفار کا جب آتش وحشت میں ڈھلتا تھا، گلی کوچوں سے ظلم و جور کا لاوا ابلتا تھا۔ عمر مکے سے جب رخصت ہوئے للکارتے آئے، بدکتے تھے عمر کے خوف سے شیطان کے سائے، دم ہجرت سبھی کفار مکہ سے کہا آئیں، نکل کر شہر مکہ سے ذرا وادی میں آ جائیں، مقابل جو بھی آئیں دودھ ان کو بخش دیں مائیں، جو آئیں گے وہ اس دنیا سے ناتا توڑ جائیں گے، وہ اپنے بیوی بچے بے سہارا چھوڑ جائیں گے، دو شمشیر برہنہ ہاتھوں میں لے کر وہ لہرائے، چمک ایسی فضا میں برق سوزاں کونتی جائے۔ تو اس شان سے ہجرت کی انہوں نے کہ ببانگ دہل اعلانیہ ہجرت کر رہے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اور معمول کے خلاف ہمیشہ ایک تلوار ان کے ساتھ رہتی تھی، ہجرت کے دن 2 تلواریں ان کے پاس موجود تھیں۔ کعبے میں پہنچتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں کہ میں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، میں محمد کے دین پر ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، یہ جو تمہارے کعبے میں تمام 360 بت ہیں میں ان سب سے انکار کرتا ہوں، میں ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں جانتا اور نہیں مانتا ہوں، اور میں اپنے نبی اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یہ شہر مکہ چھوڑ کر کے مدینے کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، یثرب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، تم میں سے جس میں دم ہے، جس میں ہمت ہے، وہ آئے اور آ کر مجھے روک کر دکھائے، اور جس کو روکنا ہے تو یہ تو حرم مکہ ہے، یہاں خون ریزی حرام ہے، ذرا شہر سے نکل کر وادی میں آ جاؤ، اور جو آئے وہ اپنے معاملات وغیرہ سب بخشوا کر کے آئے، کیونکہ جو آئے گا وہ واپس شہر میں نہیں آئے گا، وہ بیوی بچوں کو بے سہارا چھوڑ کر دوسرے جہان سے دھر جائے گا۔ نفل ادا فرماتے ہیں اور پھر اعلانیہ مکے سے ہجرت کرتے ہیں، کوچ کرتے ہیں اور مدینے پہنچتے ہیں۔ تو یہ شان ہے، یہ مطلب یہ کہاں آپ کو ملے گا؟ کہیں آپ نہیں دکھا سکتے کہ کہیں پر حضرت عمر کی شان سے کسی کوئی ہجرت، نہ صرف تاریخ اسلام میں، تاریخ انسانیت میں آپ کو ایسی جد و جہد کی تمام تاریخیں آپ پڑھ جائیے، اس شان سے، یعنی تحریکوں کا نازک مرحلہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ایسی حکمت عملی اپناتے ہیں کہ جس میں آپ کو وقت اور حالات کے تقاضے کے تحت ایک ایسی پوزیشن اختیار کرنا پڑتی ہے کہ جو بظاہر پسپائی کی پوزیشن ہوتی ہے، ایک کمزور پوزیشن ہوتی ہے۔ ایسے مرحلوں پر بڑے سے بڑے لوگ جو ہیں وہ ایک ریسیسو ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ تاریخ انسانیت میں، تاریخ بشریت میں، جو حماسئی تاریخ ہے، جو تحریکوں کی تاریخ ہے، جو جد و جہد کی تاریخ ہے، جو سٹرائیو اور سٹرگل کی ہسٹری ہے، اس میں ایسی ہجرت، ایسے مرحلوں پر ایسا کردار اور ایسا طرز عمل آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ یہ حضرت عمر کی شان تھی اور انہی کو زیبا تھی۔ جب ہم بات کرتے ہیں اور صحابہ کی زندگی کی بات کرتے ہیں، سیرت صحابہ کی بات ہوتی ہے، تو تمام کے تمام اصحابی، اور اس پہ تو سب متفق ہیں نا کہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ہر صحابی ہماری زندگی کے کسی نہ کسی گوشے کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت عمر کے بہت سارے امتیازی اوصاف ہیں۔ ہم حضرت عمر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، اور میں آپ سے بھی جو جاننا چاہوں گا کہ وہ جو ایک ریشنل تھا حضرت عمر کا، وہ جو چیزوں کو جج کرنے کا، وہ جو ان کا فریم آف ریفرنس تھا، جو اس سوسائٹی کے حوالے سے جدا تھا، اس حوالے سے اگر آپ ہمیں بتائیں کہ ایک تو اس کے پیچھے کیا عوامل تھے۔ حضرت عمر آپ دیکھیں نا مختلف واقعات میں، مطلب ہمیں اور اس کی اور کوئی مثال نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے بھی وہ اختلاف کرتے تھے، اور پھر ہم نے ایسے بھی واقعات دیکھے کہ قرآن نے تائید کی تو حضرت عمر کے موقف کی تائید کی۔ جی ہاں، بالکل ایسا۔ تو اس حوالے سے بلکہ آپ تو اس کو مجھ سے زیادہ بہتر طور سے سمجھ سکیں گے، کیونکہ آپ کا شعبہ وہی ہے کہ فقہ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو فقہ کا ایک مستقل باب ہے مقاصد الشریعہ، کہ شریعت میں یا دین میں کسی بھی چیز کا جو حکم دیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے اصل ریشنل کیا ہے، اصل ڈیزائرڈ چیز کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے اس حکم کے پیچھے۔ تو مقاصد الشریعہ کے ضمن میں میری نگاہ میں سب سے بڑی شخصیت حضرت عمر کی شخصیت ہے، اور اگر حضرت عمر نہ ہوتے تو دین کے، علم دین کے، یعنی اسلامک انٹلیکچوئل ڈسکورس بھی ہے نا،
جہاں اسلام ایک عمل کا اس کا پہلو ہے، ایک روحانی پہلو ہے، تو وہاں اس کا ایک علمی، ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس کے طور پر بھی ہے اسلام. تو اسلام کے انٹلیکچوئل ڈسکورس میں بہت سے پہلو اور بہت سی چیزیں شاید منظر عام پر آنے سے رہ جاتی، جو حضرت عمر کی شخصیت اور ان کے سوالات کی وجہ سے سامنے ابھر کر کے سامنے آئیں، نمایاں ہوئیں، اور آج ان سے پوری دنیا مستفید ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اقبال نے جو ان کے مشہور لیکچرز ہیں نا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اس کے چھٹے خطبے میں حضرت عمر کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے. اور اقبال نے دو ایسی باتیں کی ہیں کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لٹریچر جو حضرت عمر پہ لکھا گیا، اور آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں کہا تھا کہ حضور کے بعد اگر دوسری کسی مسلمان شخصیت پہ سب سے زیادہ لکھا گیا ہے تو وہ حضرت عمر ہیں. اقبال نے جو دو نکات لکھے ہیں، میں نہیں سمجھتا کسی اور نے وہ دو چیزیں لکھی ہیں. پہلی چیز اقبال نے یہ لکھی کہ عمر اسلام کا پہلا کریٹیکل مائنڈ تھے. دوسری چیز یہ لکھی کہ عمر ہی میں یہ مورل کریج تھی کہ وہ حضور کے سامنے سوال کر پاتے تھے. جس چیز پہ وہ مطمئن نہیں ہوتے تھے وہ اسے محض یہ کہہ کر کے تسلیم نہیں کر لیتے تھے، کنفیوژن کے باوجود تسلیم نہیں کرتے تھے، بلکہ ان میں یہ مورل کریج تھی کہ وہ سوال کرتے تھے، لہٰذا اس کی وجہ سے نئے پہلو، وہ حکم مزید کھل کر کے اور نکھر کر کے سامنے آتا تھا. اچھا، اب ان دونوں پہلوؤں، دونوں نکات جو اقبال جیسے بڑے دماغ نے بیان کیے، ظاہر ہے وہ ایک غیر معمولی بات ہے، اس کو ذرا مزید کھولتے ہیں. یعنی کرٹیکل مائنڈ کیا ہوتا ہے؟ کرٹیک کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کسی بھی چیز کو، کسی بھی کلام کو، کسی بھی ٹیکسٹ کو اس طرح سے سوالات سے گزاریں کہ اس کی جڑ اور بنیاد اور اس کے بالکل اساس تک پہنچ جائیں، آپ اس کے فنڈامنٹلز تک پہنچیں. تو اسلام کا پہلا کرٹیکل مائنڈ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ اقبال نے لکھا. دوسری چیز مورل کریج، کہ حضرت عمر میں یہ اخلاقی جرأت تھی کہ وہ جس چیز پر مطمئن نہیں ہوتے تھے وہ اس پر سوال کرتے تھے، اپنی کلیئرٹی کے لیے سوال کرتے تھے، تاکہ وہ کلیئرٹی کے ساتھ چیز زیادہ کھل کر کے سامنے آ سکے. لہٰذا فقہ حنفی میں تو باقاعدہ موافقات عمر کے حوالے سے ایک پورا باب موجود ہے کہ کتنے ہی ایسے معاملات تھے کہ جو پہلے حضرت عمر کی رائے تھی اور اس کے بعد وہ قرآن کی آیت بن کر کے اتر آئی، دین کا حکم قرار پایا. یعنی اس میں اذان کی بات، یعنی اذان تو ایک چھوٹی سی بات ہے، مگر اذان کا مشورہ حضرت عمر نے دیا تھا غزوہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے. یعنی حضرت عمر کی شخصیت کا میں یہ سمجھتا ہوں ان کے ساتھ ایک زیادتی یہ بھی ہوئی کہ انہیں ایک بہت سخت شخصیت کے طور پہ پورٹرے کر دیا گیا. وہ جن معاملات میں سخت ہونا تھا ان میں بہت سخت تھے، جہاں نرمی درکار تھی ان سے زیادہ نرم بھی کوئی نہیں تھا. تو اسی طرح بدر کے واقعے میں، یعنی بدر کے قیدیوں کے حوالے سے جو ان کی رائے تھی کہ ان کا قتل کر دینا چاہیے، اور ہم میں سے جس کے رشتہ دار قید ہیں سب اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں، اور سب سے پہلے میں بنو عدی کے قیدیوں کو قتل کرنے کو تیار ہوں. وہ رائے اس وقت تسلیم نہیں کی گئی، لیکن بعد میں آیتیں اتر آئیں کہ بھئی حضرت عمر کی رائے درست تھی. اسی طرح کئی موقع ہیں ایسے موافقات عمر کے حوالے، پردے کی آیات ہیں، باقی اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. پھر حضرت عمر نے جس طرح حضور سلم کی جو خانگی زندگی تھی، نجی زندگی تھی، جس طرح اپنی بیٹی کو سمجھایا، حضرت حفصہ کو، اور حضرت عائشہ کے حوالے سے کچھ چیزیں ہوئیں، تو حضرت عمر کی جو رائے تھی وہ قرآن کی آیتیں بن کر کے اتر آئیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ یہاں پر میں ایک آپ کو ایک دلچسپ حوالہ اگر دیتا چلوں، ہیرلڈ ماٹسکی، یعنی اسلام پر جن مغربی مصنفین نے بہت زیادہ لکھا، اس میں سے ہیرلڈ ماٹسکی ایک جرمن مصنف ہیں غالباً. ہیرلڈ ماٹسکی نے یہ لکھا ہے کہ عمر نہ ہوتے تو شاید فقہ اسلامی تشکیل نہ پا سکتی. یعنی جو آج فقہ ہمیں اس مرتب شکل میں نظر آتی ہے، اس میں عمر کی فقاہت اور عمر کے کرٹیکل مائنڈ کو بہت دخل ہے، کہ ان کی وجہ سے یہ فقہ ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس اور ایک فن اور ایک علم کے طور پر ڈیولپ ہو سکی، کہ حضرت عمر نے اتنے غیر معمولی انداز میں فقاہت، اور جس طرح وہ استنباط کرتے تھے، جس طرح وہ قرآن کی آیتوں کے مغز تک پہنچ جایا کرتے تھے. یعنی آپ دیکھیے کہ اپنی خلافت کے زمانے میں، گرچہ ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے، کہ انہوں نے سزائیں معطل کر دیں، کہ وہ اصل میں منشا کیا ہے، کہنا کیا چاہتے ہیں، منشا مخاطب کیا ہے، اس کو وہ اس اچھے انداز میں سمجھ لیا کرتے تھے کہ اس کے مطابق وہ فیصلے کرتے تھے. اور مقاصد الشریعہ کے باب میں اور فقہ اسلامی کے باب میں، یعنی یہ ایک تو ہم بطور ایک مسلمان کے یہ تمام باتیں جانتے ہیں. پھر ہیرلڈ ماٹسکی کا میں نے حوالہ آپ کو دے دیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر کے جو استدلال اور ان کے جو استنباط ہیں، اور جو ان کی تمام تر ریشنل رہی ہے، اس نے اسلام کو بحیثیت ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس کے ڈیولپ کرنے میں، اور پھر اسلام سے زیادہ فقہ اسلامی کی ڈیولپمنٹ کرنے میں کسی اور کا اتنا کردار نہیں ہے صحابہ میں سے، خلفاء میں سے، جتنا کہ حضرت عمر کا کردار ہے. غیر معمولی. حضرت عمر کے اقوال، حضرت عمر کی آرا، اور پھر حضرت عمر کے فیصلے، یہ تین ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان کو مائنس کر دیجئے تو اسلام بحیثیت انٹلیکچوئل ڈسکورس کے بھی بہت کمزور ہو جائے گا، اور اسلام کی فقہ اسلامی کا جو ایک بڑا علمی ذخیرہ ہے اس میں سے بھی ہم ایک بہت بڑے اور اہم حصے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے.
حارث بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اگر ہم انٹلیکچوئل ایلیٹ کی لسٹ بنائیں نا تو اس میں حضرت عمر کا نام تو لازماً شامل ہوگا. جی ہاں. اور ان کے خاندانی پس منظر کی وجہ سے یا ان کے رول کی وجہ سے سوسائٹی میں بہت ساری ہم ایگزامپلس ملتی ہیں. خاص طور پر جو پولیٹیکل ان کی وزڈم تھی کہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ وہ جو بیت رضوان سے منسلک وہ سارا واقعہ ہے تو اس میں ایک نام حضرت عمر کا آیا کہ پہلے حضرت عمر کو بھیجا جائے. جب مسلمان جو ہیں وہ مکہ کی طرف عازم سفر ہیں تو ایک نام آتا ہے کہ حضرت عمر کو بھیجا جائے. حضرت عمر آگے بڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ مجھے نہ بھیجیں, حالانکہ گو کہ وہ خود سفارت کاری سے منسلک رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کو بھیجیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا خاندان اس وقت زیادہ مستحکم اور کی پوسٹ پر ہے, تو ان کا جانا ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ پولیٹیکل وزڈم ہے. ہاں, اور یہ رائے وہی دے سکتا ہے کہ جو پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی چیزوں کو بہت اچھے سے سمجھتا ہے. اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں. جی, ہم نے بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا, ہجرت کو, ریاست مدینہ کو, حضرت عمر کے کردار کو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال قریب ہے اور وصال ہو جاتا ہے, کچھ چیزیں ہیں, کچھ کنٹروورسیز ہیں, کچھ کنفیوژنز ہیں جو شاید کریٹ کی جاتی ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا کہ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے, اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. ایک حدیث قرطاس ہے جس کا بہت ذکر ہوتا ہے, اور ایک ثقیفہ بنی سعدہ کا واقعہ ہے جس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی اگر آپ ہماری رہنمائی کریں. اچھا دیکھیے, حدیث قرطاس کے حوالے سے کیا کہا جاتا ہے, میرے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں قابل اعتراض بات کیا ہے آج تک. کہتے ہیں نا کہ کاغذ اور قلم نہیں دیا تھا یا منع کر دیا حضرت تھا. عمر حضور نے کاغذ اور ایک اضطراب کی کیفیت تھی حضور کے وصال سے قبل, اس میں حضور نے کاغذ اور قلم مانگا, تو حضرت عمر نے اس پر ایک جملہ ارشاد فرمایا, حسبنا کتاب اللہ. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضور اپنی زندگی کے بعد اللہ کے پاس پہنچے تو ان کے لیے جو پوری زندگی میں سب سے اطمینان بخش جملہ رہا ہوگا وہ تو حضرت عمر کا یہ جملہ ہوگا کہ حسبنا کتاب اللہ. حضور نے اپنی پوری زندگی کس چیز کی دعوت دی؟ قرآن کی دعوت دی. لوگوں کو کس چیز کی طرف بلایا؟ قرآن کی طرف بلایا. کس چیز پر عمل کے لیے ابھارا؟ قرآن پر عمل کے لیے ابھارا. کس چیز سے منسلک کرنے کی کوشش کی؟ قرآن سے منسلک کرنے کی کوشش کی. تو آخر میں حضور کے لیے اس سے زیادہ اطمینان, یعنی ایک اضطراب پیدا ہوا تو حضرت عمر نے حضور کو اطمینان دلایا کہ اے اللہ کے نبی, آپ جا رہے ہیں, آپ وقتی طور پہ کچھ اضطراب دیکھ رہے ہیں, مگر آپ کے بعد ہم ہرگز نہیں بھٹکیں گے. جس چیز کی پر آپ نے ہماری تربیت فرمائی ہے, آپ نے زندگی لگائی ہے, آپ نے ہماری تربیت کی ہے, آپ نے جس کتاب سے ہم کو جوڑا ہے, جس کتاب کی طرف آپ ہم کو بلاتے رہیں, ہم اس کتاب پر عامل رہیں گے, عمل پیرا رہیں گے, کاربند رہیں گے, تو حسبنا کتاب اللہ ہمارے لیے کافی رہے گی. یہی وجہ ہے کہ حضور اس کے بعد مطمئن ہو گئے اور بالکل اطمینان کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوئے ہوں گے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو باعث شکر بات ہے حضور کے لیے کہ جس چیز کی طرف حضور ان کو بلاتے رہے پوری زندگی. یعنی یہ تو ایک ایسا جملہ ہے کہ جو مطلب آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. یعنی حضور کے لیے اس سے زیادہ اطمینان کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میں جس کتاب کی طرف لوگوں کو بلاتا رہا, مجھے میرا ایک ساتھی یہ اطمینان دلا رہا ہے کہ میرے بعد بھی وہ اس کتاب پر عمل پیرا رہیں گے, کاربند رہیں گے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ بجائے خود آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اگر کوئی سب سے زیادہ باعث اطمینان جملہ ہو سکتا تھا ان آخری لمحات میں تو وہ یہ حضرت عمر کا جملہ تھا, حسبنا کتاب اللہ. یعنی اس جملے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلا دیا کہ میں نے 23 سال کے عرصے میں جس چیز پر محنت کی ہے, میں نے 23 سال کے عرصے میں صحابہ کی جس چیز پر تربیت دی ہے, میرے ساتھی مجھ کو یہ اطمینان دلا رہے ہیں کہ میرے بعد بھی وہ اس پر کاربند رہیں گے, عمل پیرا رہیں گے. اور باقی حضور اس کے بعد بھی کچھ وقت زندہ رہے. اور منطقی طور پر کیا پورے شہر مدینہ میں صرف ایک ہی کاغذ اور قلم تھا جو صرف حضرت عمر کے پاس تھا کہ حضرت عمر نے منع کر دیا تو اس کے بعد لکھوایا نہیں جا سکا تو کسی اور سے لکھوا لیتے؟ حضور نے اس کے بعد اصرار تو نہیں کیا کہ لے کر ہی آؤ کاغذ اور قلم. اور دیکھیے ایک اور واقعہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بیت رضوان کا تذکرہ کیا, صلح حدیبیہ کا. صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کا وفد آتا ہے سہیل بن عمرو کی قیادت میں, اور آ کر کے حضور سے مذاکرات کرتے ہیں. مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں, ایک معاہدے کی تحریر لکھی جاتی ہے. حضرت علی معاہدے کا متن تحریر کرتے ہیں. جب معاہدے کا متن پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے تو وہ اس ہوتا ہے شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. سہیل بن عمرو ٹوک دیتا ہے, یہ کون سا رب ہے جو رحمان اور رحیم ہے؟ ہم کسی رحمان اور رحیم خدا کو نہیں جانتے. یہ کاٹو اور اس کی جگہ لکھو شروع اللہ کے نام سے. حضور کہتے ہیں علی کاٹ دو, حضرت علی کاٹ دیتے ہیں. اگلا جملہ لکھا ہوتا ہے یہ معاہدہ قریش مکہ اور محمد رسول اللہ کے درمیان ہے. سہیل بن عمرو پھر ٹوک دیتا ہے. سہیل بن عمرو پھر ٹوک کر کے کہتا ہے کہ اصل وجہ نزاعی یہ ہے, اختلافی اس بات پر ہے کہ اگر ہم محمد کو رسول اللہ مانتے تو اس تمام تر تنازع کی وجہ ہی کیا تھی؟
ہم کسی محمد رسول اللہ کو نہیں جانتے، ہم صرف محمد بن عبداللہ کو جانتے ہیں، لہٰذا یہ معاہدہ قریش مکہ اور محمد ابن عبداللہ کے نام پر ہے۔ رسول اللہ کو کاٹ کے ابن عبداللہ لکھا جائے، حضور کہتے ہیں علی کاٹ دو، حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور میں نہیں کاٹ سکتا، علی کاٹ دو، حضور میں نہیں کاٹ سکتا، علی میں کہہ رہا ہوں یہ کاٹ دو، حضور میں نہیں کاٹوں گا، حضور حضرت علی سے قلم لیتے ہیں اور خود کاٹ دیتے ہیں۔ تو یہی کیفیت ہے بین ہی، تو وہاں بھی تو یہ ہے۔ تو حضرت عمر کا یہ جملہ تو آب حسبنا کتاب اللہ وہ جملہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان نازک اور آخری لمحات میں سب سے زیادہ باعث اطمینان اگر کوئی جملہ ہو سکتا تھا تو وہ حضرت عمر کا یہ جملہ تھا کہ حضور کو یہ بشارت دی حضرت عمر نے اس جملے سے کہ ان کی محنت وصول ہو گئی ہے۔ حضور آپ جس کتاب کی طرف ہم کو دعوت دیتے رہے، جس کتاب کی طرف ہمیں بلاتے رہے، جس کتاب سے ہم کو جوڑتے رہے، جس کتاب پر عمل کا ہم کو درس دیتے رہے، آپ کے بعد بھی ہم ویسے ہی اس کتاب سے منسلک اور وابستہ اور پیوستہ رہیں گے۔ حسبنا کتاب اللہ، یہ تو آب زر سے لکھے جانے والا جملہ ہے۔ اس میں نہ جانے کچھ لوگوں نے کنٹروورسی یا کوئی تنازع کس طرح سے نکال لیا، میرے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور ہر اس جو دوسرا مسئلہ ہے ثقیفے کا مسئلہ، اچھا ثقیفے کا مسئلہ بھی بہت دلچسپ مسئلہ ہے۔ دیکھیے ثقیفے کے وقت میں اضطراری کیفیت تھی، حالات بہت خراب تھے، باہر بیرونی حالات بھی بہت خراب تھے، کیسر و کسریٰ سے مسائل بہت گمبھیر ہو چکے تھے اور اس حد تک گمبھیر ہو چکے تھے کہ معرکہ موتا ہو چکا تھا جس میں رومی سلطنت سے جنگ ہو چکی تھی، اور اب حضرت اسامہ بن زید کا لشکر حضور تیار کر کے خود اپنی زندگی میں روانہ فرما چکے تھے۔ ایک تو بیرونی سرحدوں پر حالات بہت کشیدہ تھے، پھر حضور کے وصال کے ساتھ ہی اور انتقال کے ساتھ ہی اندرونی حالات آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف زکوٰۃ نہ دینے والوں کا اور دوسری طرف باقی مسائل اور فتنے کس قدر شدید تھے۔ ایسے میں صحابہ کے لیے ایک طوفان اور زلزلے سے کم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال فرما جانا، تو اس میں ثقیفے کا واقعہ پیش آتا ہے، اور ثقیفے کی سب سے اچھی توضیح اور وضاحت خود حضرت عمر نے فرمائی ہے۔ یعنی صحیح بخاری کی حدیث ہے 6830 کہ جس میں خود حضرت عمر نے، یعنی حضرت ایک حج کے موقع پر حضرت عمر کے خطبہ حج کے بعد کسی نے کہا کہ اگر عمر کو کچھ ہوتا ہے تو میں ان کے بعد فلاں کی بیعت کر لوں گا، بالکل اسی طرح کہ جس طرح عمر نے حضور کے بعد ابو بکر کی بیعت کر لی تھی۔ تو حضرت عمر اسی وقت خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، حضرت علی ان کو مشورہ دیتے ہیں۔ امیر المومنین حج کا اجتماع ہے، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، کچھ عربی سمجھتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے ہیں، تو نہ جانے کوئی اس سے کیا مطلب لے آپ کی بات سے، تو خامخواہ میں انتشار پھیلے گا، آپ ابھی خطبہ نہیں دیجیے، آپ مدینے میں جا کر کے خطاب کیے گا۔ حضرت عمر ان کا یہ مشورہ مانتے ہیں اور خطبہ مؤخر کرتے ہیں۔ مدینے پہنچتے ہی مسجد نبوی میں اجتماع بلا کر کے خطبہ دیتے ہیں، اس میں ثقیفے کے پوری رودات سناتے ہیں، حرف بحرف کے ہوا کیا تھا ثقیفے میں، حضور کے انتقال کے وقت حالات کیا تھے، بیرونی سرحدوں پر کیا حالات تھے، اندرون میں عرب کی کیا کیفیت تھی، اس میں ثقیفے میں کیا بحث ہوئی تھی، وہ ساری رودات رکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں ثقیفہ ایک اضطراری کیفیت میں ہوا تھا، اس لیے اسے پریسیڈنٹ نہیں بنایا جا سکتا، اسے نمونہ نہیں بنایا جا سکتا، لیکن 3 سے 4 وجوہات ایسی ہیں کہ جو اس کو جسٹیفائی کرتی ہیں۔ ایک کہ شخصیت ابو بکر جیسی تھی، ایسی بزرگ اور بڑی اور برگزیدہ شخصیت کہ جن کے سامنے گردنیں اور دل خود بخود جھک جاتے تھے۔ اب ہم میں کوئی ابو بکر جیسا نہیں ہے کہ جن کے سامنے گردنیں بھی جھک جائیں اور دل بھی جھک جائیں، ایک وجہ۔ دوسرے یہ کہ وہ اضطراری حالات ایسے تھے کہ جو اس چیز کا تقاضا کر رہے تھے کہ اگر وہاں پر اس طرح کا فیصلہ نہ لیا جاتا تو اس کے نتیجے میں جو تباہی ہوتی وہ کئی گنا زیادہ ہوتی۔ دوسری دلیل۔ تیسرے یہ کہ اس کے جو نتائج برآمد ہوئے، نتائج کے اعتبار سے وہ بالکل درست فیصلہ ثابت ہوا۔ اور چوتھے یہ کہ ابو بکر جب وہاں پر ثقیفے سے ممبر پر آئے تو انہوں نے سب کو یہ اختیار دیا کہ تم آزاد ہو، اگر چاہو تو میری بیعت کرو، چاہو تو نہ کرو۔ لہٰذا یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ثقیفے کو جسٹیفائی کرتی ہیں۔ پہلے حضرت ابو بکر جیسی شخصیت، مزاج شناس رسول، ثانی اثنین فی الغار، اور اس میں بھی ایک لطیف پہلو ہے کہ ثانی اثنین میں یہ نہیں معلوم پہلا کون ہے اور دوسرا کون ہے۔ یہ کیا کم فضیلت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم 2 میں سے ایک، یعنی اللہ اور حضرت ابو بکر کا تذکرہ کر رہا ہے، تو وہ مزاج شناس رسول، وہ صدیق بھی تھے اور صدیق بھی تھے، تو ویسی شخصیت، تو ایک تو یہ کہ حضرت ابو بکر جیسی شخصیت موجود تھی کہ جن کے سامنے سر اور گردنیں اور دل سب جھک جایا کرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ حالات اس بات کا تقاضا کر رہے تھے۔ تیسرے یہ کہ نتائج کے اعتبار سے وہ بالکل درست فیصلہ ثابت ہوا۔ اور چوتھے یہ کہ اس فیصلے کے بعد بھی ابو بکر نے سب کو یہ اختیار دیا تھا کہ لوگ اپنی آزاد مرضی سے بیعت کریں، تو لہٰذا ثقیفے کو پریسیڈنٹ نہیں بنایا جا سکتا، نمونہ نہیں بنایا جا سکتا۔ آئندہ جو بھی خلافت کا انعقاد ہوگا تو حاکم وقت عوام کے، مسلمانوں کے مشورے سے امرہم شورا بینہم کے اصول کے تحت ہی منتخب ہوا کرے گا،
ثقیفے کے حوالے سے یہ 4 نکات قابل ملاحظہ ہیں جس کی وجہ سے وہ واقعہ پیش آیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگ خامخواہ میں ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے جسے بڑھا دیا ہے فقط ذیب داستان کے لیے. تو اگر ذرا دقت نظر سے غور کیا جائے, چیزوں کا ٹھیک اور درست تجزیہ کیا جائے, اور فطرت سلیم ہو, آپ کی فطرت میں خامخواہ میں کج اور ٹیڑھ موجود نہ ہو, اور آپ خامخواہ میں چیزوں کو کمپلیکس اور چیزوں کو بہت زیادہ پرپلیکس بنانے کی فطرت نہ ہو, اور آپ میں خامخواہ یہ اپچ نہ ہو کہ آپ کنٹروورسی کریٹ کریں, تو آپ بالکل ٹھیک نتائج پہ پہنچ جائیں گے. اور وہ تمام چیزیں بالکل ازہر من الشمس ہیں, روز روشن کی طرح آیا ہیں. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری ذاتی رائے, آپ کو اختلاف کا پورا حق ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مس انڈرسٹوڈ کوئی پرسنالٹی رہی ہے نا ہسٹری میں, اسلامک ہسٹری میں, تو وہ کافی حد تک حضرت عمر کی ہے. مطلب ہم نے ان پہ وہ لیبل چسپاں کر دیا کہ بہت جلال والے تھے اور باروب تھے, لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور بے شک ہم کریٹیکل تھنکنگ کریں تو ہمیں ایسے بہت سارے اسپیکٹس نظر آتے ہیں کہ جو آج بھی جو ہے وہ سمجھ نہیں آتے لوگوں کو. مطلب ایسے لاز بنائیں اور ایسی ریفارمز لے کر آئے کہ جو آج بھی پریکٹیکل ہیں, اور دنیا عمر لاس کے نام سے انہیں جانتی بھی ہے. تو اس پہلو پہ ہم بات کیوں نہیں کرتے؟ بالکل, بلکہ کئی ایسپیکٹس ہیں. مثلا اس میں انہوں نے کتنے عملی اقدامات کیے. آپ یہ دیکھیے, غیر مسلم بڑے پیمانے پر اجمی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگتے ہیں, فتوحات کا دائرہ وسیع ہوتا ہے, تو وہ لوگ ظاہر فاتح قوم کا کلچر وہ متاثر کن تو ہوتا ہی ہے. تو اہل ایران عربوں سے مشابہت اختیار کرنے لگتے ہیں, عربوں کا لباس اختیار کرتے ہیں, عربوں کے ٹوپیاں اور عربوں کی پگڑیاں اور عمامے اور دستانے اختیار کرتے ہیں. حضرت عمر منع کرتے ہیں, دیکھو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام محض ظاہری چیزوں کا نام نہیں ہے. تم اپنی ثقافت, اپنے علاقے, اپنے رواج کے مطابق جو لباس ہے, بس وہ جو اسلام کے اصول ہیں ان سے باہر نہ ہو, ان کے مطابق ہو, وہ اختیار کر سکتے ہو. اسی طرح کتنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں ان کی کہ تم اپنے کلچرز اور یہ سب چیزیں اس کے حوالے سے جو چیزیں اسلام سے متصادم نہیں ہیں تم ان پر قائم رہ سکتے ہو, اپنی زبان بول سکتے ہو. یہ سب چیزیں ہیں کہ جو حضرت عمر کے زمانے میں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں. یعنی ایک طرف وہ عربوں سے ہم کو یہ اصرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تم اپنی عربک آئیڈینٹی کو, اپنی عربی ہویت اور اپنی عرب شناخت کو ہاتھ سے نہ جانے دو, اور ویسی فصیح عربی بولو کہ جیسے تم پہلے بولا کرتے تھے, اور اس پر بیرونی اثرات نہ پڑنے دو. دوسری طرف وہ ان سے بھی کہتے ہیں کہ تم بھی اگر اپنی ثقافت, اپنی زبان کا تحفظ کرنا چاہتے ہو تو کر لو, اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ان پر کاربند رہتے ہوئے. یعنی وہ پرنسپلز کو پریچ کرتے ہیں, فارمز ڈکٹیٹ نہیں کرتے. ایسا بڑا پہلو ہے کہ جس نے اسلام کو وہ پریکٹیکل فارم مہیا کر دی کہ جس کے نتیجے میں اسلام ایک عالمی اور آفاقی دین کے طور پر ابھر کر کے سامنے آیا. تو اسلام کا جو ایک انٹرنیشنل ڈائمنشن اسلام میں تھی, وہ اگر اپنے پورے پوٹینشیل پر بروئے کار آئی ہے تو وہ حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر کی شخصیت اور حضرت عمر کی حکمت عملی اور حضرت عمر کی صلاحیتوں کی وجہ سے بروئے کار آ سکی. ایک تو یہ عہد فاروقی کا اعجاز ہے. ایک اور چیز کہ سوشل ریفارمر وہ کتنے بڑے تھے. یعنی حضرت عمر کا اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو ان کا ہے, یعنی ہیومن رائٹس کا سب سے مؤثر کلیشے اور مینیفیسٹو اگر آج بھی کوئی ہو سکتا ہے تو وہ حضرت عمر کا وہ جملہ ہے کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو آزاد جنا تھا, تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا. یہ جو آج پورا ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ ہے, یہ جو چارٹرز بنتے ہیں, یہ سب کے سب اس ایک جملے سے ڈیرائیوڈ ہے. انسانی آزادی کے جتنے تصورات آج آپ دیکھتے ہیں, ہر معقول تصور کی جڑ اور بنیاد اس جملے سے ماخوذ ہے. ماؤں نے اپنے بچوں کو آزاد جنا تھا, تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا. یہی وجہ ہے ان پہ گبز نے لکھا ہے, ایچ جی ویلز نے لکھا ہے. یعنی ایچ جی ویلز کمیونسٹ رائٹر ہیں. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے پولیٹیکل رول اور ان کے پولیٹیکل کیریکٹر پر جتنی آتھینٹک بات ایچ جی ویلز نے کی ہے, کوئی اور نہیں کر سکا. کہ اس پورے ہسٹوریکل پیراڈائم میں, اس پورے ہسٹوریکل فریم ورک میں, ایسے کرٹیکل دور میں کہ جب ایک قدیم زمانہ ختم ہو رہا ہے اور ایک نیا زمانہ شروع ہو رہا ہے, تو نئے زمانے کو کچھ پری ریکوزٹس چاہیے کہ جن پر وہ نیا زمانہ تعمیر کیا جا سکے. کچھ ایسے کانسیپٹس چاہیے کہ جس پر نئے زمانے کی بنیاد اٹھائی جا سکے. ایچ جی ویلز کمیونسٹ رائٹر ہے, وہ لکھتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ کس نے پرووائڈ کیے, وہ پری ریکوزٹس کے جن پر پھر بعد میں اس نئے زمانے کی تعمیر اور تشکیل ہو سکی, وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے پرووائڈ کیے. اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کس سرچشمے سے فیضیاب تھے؟ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرچشمہ فیض تھا. تو یہ ایک ان کی غیر معمولی حیثیت ہے تاریخ میں. یعنی یہ تو جب کبھی تاریخ کا سنجیدہ مطالعہ کیا جائے گا, حضرت عمر وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ہسٹوریکل کیریکٹر کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا. غلاموں کے حوالے سے اس دور میں کوئی سوچ سکتا تھا؟ غلام تو ایک تیسرے, چوتھے اور پانچویں درجے کے شہری سمجھے جاتے تھے. کموڈٹی تھے. وہ تو ایک کموڈٹی تھے, ایک بازار میں جنس کی طرح بکتے اور خریدے اور بیچے جاتے تھے. غلاموں کو جس طرح سے انہوں نے امپاور کیا ہے,
کہ دوش بدوش چلتے تھے آقا اور غلام بازاروں میں، اور مطلب کس نے پابندی لگائی تھی کہ غلام کا بیٹا غلام نہیں ہوگا، اور اس طرح کے ان کے اقدامات. خواتین کے حقوق کے حوالے سے حضرت عمر کے دور میں خواتین کو جو حقوق حاصل تھے، مہر کے مسئلے پہ ایک بڑھیا نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ عمر یہ کیسے فیصلے کر رہے ہو، نہیں مانیں گی تمہارے فیصلے. اپنا فیصلہ واپس لیا اور بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر کے کہا کہ ہے کیا زمانہ آ گیا، عرب کی بوڑھیاں عمر کو دین سکھاتی ہیں، اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا اس پر. تو اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، کئی ایسے واقعے ہیں کہ کسی عام دیہاتی عورت نے راستے میں پکڑ کر کے کہہ دیا کہ عمر تمہارا یہ فیصلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، بتاؤ کیا ہے. یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پورا کانسیپٹ ہے، ایک واقعہ تو مشہور ہے نا، چادر والا کے 2 چادروں میں لباس، اور عبداللہ بن عمر نے وضاحت دی کہ بھائی آپ یہ چادر تھی، میں نے اپنی چادر والد صاحب کو ہدیے میں دے دی تھی تو اس سے ان کا لباس بنا ہے. لیکن یہ ایک واقعہ تھوڑی ہے. آپ الفاروق پڑھیے علامہ شبلی کی، آپ شہید محراب پڑھیے عمر السمانی کی، آپ طالب الہاشمی صاحب کی جو انہوں نے حضرت عمر پہ سوانحی کتابیں لکھی، مضامین لکھے ہیں، آپ ان کا مطالعہ کیجیے. آپ ڈاکٹر حمید اللہ کی چیزیں پڑھیے، انہوں نے تو دستاویزات پہ بھی ریسرچ کی ہے. اس کے علاوہ جتنے واقعات ہیں سیر و مغازی کی کتب میں، آپ ان کا مطالعہ کیجیے. یعنی کتنے ہی واقعات آپ کو ملتے چلے جائیں گے کہ آپ یہ تصور کریں گے کہ یہ جو جتنے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے کانسیپٹس ہیں، یہ اگر اپنی پیورسٹ فارم میں کسی اسٹیٹ میں ایکچولائزڈ تھے، مٹیریلائزڈ تھے، پریکٹیکلی امپلیمنٹڈ تھے، تو وہ حضرت عمر کا دور حکومت تھا. ریفارمز یعنی فتوحات ہو رہی ہیں، نئے نئے علاقے فتح ہو رہے ہیں. لوگوں نے کہا زمینیں تقسیم کر دیتے ہیں فوج میں، کہا نہیں، یہ آنے والی نسلوں کی امانت ہیں، یہ ان کے لیے رہیں گی. ملٹری ریفارمز یعنی فوج کا یہ جو پورا ماڈرن سٹرکچر ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ جو آج ہم فوج جس آرٹیکولیٹڈ فارم میں ایک ڈسپلنڈ آرمی کا جو کانسیپٹ ہے، گرچہ ایک سیمی ڈسپلنڈ آرمی ہم کو رومنز کے یہاں ملتی ہے، رومن امپائر میں، یا ہم کو سیسینینز کے یہاں ملتی ہے، لیکن وہ اتنی ڈسپلنڈ نہیں تھی جتنی کہ رومن آرمی تھی. لیکن یہ جو پوری طرح سے ڈسپلنڈ آرمی، جو جس کی باقاعدہ تنخواہیں ہیں، جس کو مختلف ڈویژنز اور بٹالینز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ایک حصہ کمبیٹ کرے گا، دوسرا ریزرو میں رہے گا، پھر روٹیشن ہوگی، 4 مہینے کے بعد روٹیٹ کیے جائیں گے دستے، انہیں واپس گھر بھیجا جائے گا. ایک ورک لائف بیلنس کا کانسیپٹ ہے جو فوج میں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں 1400 سال پہلے. کون ہے جو حضرت عمر کے علاوہ یہ سب کر سکا ہے؟ صرف حضرت عمر ہیں کہ جنہوں نے یہ سب کیا. اسٹیٹ کرافٹ کی جتنی ریفارمز ہیں، کتنے ایسے عہدے ہیں کہ جو آج تک موجود ہیں، سب حضرت عمر کے کریٹڈ ہیں. جو چیف سیکرٹری کا عہدہ ہوتا ہے، یہ جو سیکریٹریٹ بنتا ہے جس پہ ریاست چلتی ہے، حضرت عمر نے بنایا نا. دیوان کا نظام متعارف کرایا، کاتب، سیکرٹری، چیف سیکرٹری، کاتب الدیوان رکھے، پولیسنگ کا نظام. مسلمانوں کے یہاں یہ جو انٹیلیجنس کا پورا نظام ہے حضرت عمر کے یہاں، پولیس کا پورا نظام حضرت عمر کے یہاں. یعنی کتنے ہی ایسے نظام ہیں، سرائے کا نظام، اس ویلفیئر کے تو بہت ہی کام ہیں ان کے. کینٹونمنٹس کا کانسیپٹ سب سے بڑا، کوفہ، بصرہ، فسطاط، یہ جو کینٹونمنٹس کے چھاونی کے طور پر، تو یہ کینٹونمنٹس کے ایک پورا کانسیپٹ تھا کینٹونمنٹ کے پیچھے کہ ملٹری لائف جو ہے وہ ایک ڈسپلن کا تقاضا کرتی ہے، سول لائف کے تقاضے اس سے مختلف ہوتے ہیں. تو جب ملٹری لائف اور سول لائف آپس میں بہت زیادہ انٹینگل ہوتی ہے، مکس اپ ہوتی ہے، تو اس سے آرمی کا ڈسپلن بھی کمپرومائز ہوتا ہے، سول لائف بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. لہٰذا ملٹری کینٹونمنٹس اور ملٹری ریزیڈنس الگ ہونا چاہیے، سول ریزیڈنس الگ ہونا چاہیے. اس کانسیپٹ کے تحت انہوں نے کوفہ اور بصرہ اور فسطاط کی چھاونیاں، کینٹونمنٹس بنائے وہاں پر. پھر سٹی لائف، اربن پلاننگ کے حوالے سے کہ شہروں کو کس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے، خود ہدایات جاری کی کہ لکڑی کی چھتیں بناؤ، پتھر کی بناؤ، گلیاں اتنی چوڑی رکھو، سڑکیں اتنی چوڑی رکھو، اس میں ڈرینیج کا سسٹم اس طرح سے ہوگا. پھر تربیت کے لیے صحابہ کو بھیجا. یعنی یہ اربن پلاننگ کے جتنی کانسیپٹس ہیں، یعنی کیا نہیں. اور یہ آج جتنی چیزیں آپ کو بہت زیادہ ایوالوڈ فارم میں نظر آتی ہیں، یہ سب ان کی پریمیٹیو بگننگز حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی ہیں. ایک ایسا غیر معمولی دماغ، ایک ایسا اسٹیٹسمن، یعنی ایک تو حضرت عمر کا تقدس ہے نا، مقدس حیثیت ہے، ہمارے لیے محترم اور مقدم اور مقدس شخصیت ہیں کہ جو ہماری عقیدتوں کا محور و مرکز ہے. لیکن ایک اسٹیٹسمن کے طور پر اگر آپ انہیں دیکھیں، ایک انٹلیکچوئل کی تو ہم بات کر ہی چکے، اسٹیٹسمن کے طور پر، ایک ریفارمر کے طور پر آپ انہیں دیکھیں تو کون ہے کہ جو پوری تاریخ میں ان کا ہم پلہ اور ہم سر نظر آتا ہے. تو حضرت عمر کے یہاں یہ بھی ایک ہمیں منفرد صلاحیت نظر آتی ہے تمام صحابہ میں کہ وہ جو ایگزسٹنگ ورکیبل ماڈلز تھے، ان سے بہت اچھے اپنے لیے اپنے کام کی چیزیں ڈرائیو کرنے کی صلاحیت رکھتے اور ان سے اپنے کام کی چیزیں انڈکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے. مثلا حضرت عمر یہودیوں سے، مطلب اس کے حوالے، تورات کے حوالے سے، تورات کا علم انہوں نے مستند یہودی علماء اپنے دور کے ان سے حاصل کیا تھا. اسی طرح ایران کی فتح کے بعد ہرمزان کو انہوں نے مدینہ بلایا اور ہرمزان نے ان کو جس طرح، تو حضرت عمر میں یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ جو ایگزسٹنگ سسٹمز تھے جو ڈیلیور کر رہے تھے اس دور میں، جو اس دور کا اسٹیٹ کرافٹ تھا،
اس کو اسٹڈی کریں اور اس کو اسلام کے مطابق، اسلام کے اصولوں کے مطابق جو اس میں سے مفید ایلیمنٹ ہے اس کو کشید کر کے اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. تو ایک غیر معمولی جوڈیشری میں جس طرح سے انہوں نے ریفارمز کروائیں، اور جس طرح جو ٹیکنیکل اوپینین لینے کے لیے جوڈیشری میں یہ ہے کہ جب کسی شاعر کا مقدمہ آتا تھا تو وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے کہ بھئی تمہارا کیا خیال ہے کہ شاعری، حالانکہ خود بھی بہت اچھے شاعر تھے، یعنی حضرت عمر شاعری میں بہت دلچسپی بھی رکھتے تھے اور نصیحت کیا کرتے تھے نوجوانوں کو کہ شاعری پڑھا کرو، شعر یاد کیا کرو اور شعر سیکھو. یہ ان کی نصیحتیں جو چند تھیں نا کہ تیراکی سیکھو، تیر اندازی سیکھو، تلوار زنی سیکھو، شہ سواری سیکھو اور شاعری سیکھو، فصیح عربی اور علم الانساب سیکھو. تو یہ چند وہ نصیحتیں کرتے تھے. اور پھر جوڈیشری میں کہ جب کوئی شاعری سے متعلق مقدمہ آتا تو حضرت حسان بن ثابت کو ریفر کیا کرتے، کوئی اور آتا تو کس کو. بہت اس طرح ریفارمز تو ہم گنوانے بیٹھے تو کئی پوڈ کاسٹ تو ہم صرف اس پہ کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح ہے. اور اگر ہم ریفارم سے بات کریں تو گھنٹوں اس پہ بات ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر بہت ساری باتیں ہیں کہ گورننس کے حوالے سے جو حضرت عمر نے ایک فارمولہ طے کر دیا کہ ہر 4 سال بعد جو ہے وہ روٹیشن کرتے تھے. خصوصاً جو مستشرقین ہیں وہ جب لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں وہ کچھ باتیں کرتے ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آتی. مثال کے طور پر حضرت عمر کے کزن بھی ہیں غالباً، اور حضرت خالد بن ولید کی میں بات کر رہا ہوں کہ پھر بعد میں کنٹروورسی بھی بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن آپ نے بہت ایک بولڈ ڈیسیجن لیتے ہوئے ان کو معزول کر دیا. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی. حضرت خالد بن ولید واقعتاً ایک بہت کیرزمیٹک جنرل تھے، چیف آف آرمی اسٹاف تھے آج کی اصطلاح میں اگر بات کی جائے، اور فیلڈ مارشل تھے. 2 سپر پاور سے جنگ جیت چکے تھے. تو حضرت خالد بن ولید کا تو کردار واقعتاً سیف اللہ بھی تھے اور سیوف من سیف اللہ تھے. تو حضرت خالد بن ولید، اور یہ بات مسلمانوں میں مشہور ہو گئی تھی کہ جس جنگ کی قیادت خالد کے پاس ہو وہ تو ہم ہار ہی نہیں سکتے. عرب کا ایک دوسرا جوان رانا، اور وہ جوان کہ جب قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا کہا نا ابو طالب سے کہ آپ محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے، تو جواب میں کہا ہم خالد کو آپ کو دے دیتے ہیں کہ وہ تو اتنا اچھا نوجوان ہے. تو حضرت ابو طالب نے کہا تھا مجھ سے میرا بیٹا مانگتے ہو قتل کے لیے اور اپنے بیٹے دیتے ہو مجھے پالنے کے لیے. وہ خالد بن ولید جب دمشق کی فتح پر خوش ہو کر کے ایک شاعر نے ان کی شان میں قصیدہ لکھا تو انہوں نے اسے خوش ہو کر کے 10,000 درہم انعام میں دیے. پہلے سے کچھ معاملات ایسے چل رہے تھے، مسلمانوں کی ذہنیت جو آپ نے بتایا ڈیولپ ہو گئی تھی، کچھ اور اس طرح کے حضرت خالد کے کنڈکٹ کے حوالے سے بھی کچھ شکایتیں تھیں، پھر اور بھی اس طرح کی چیزیں تھیں. حضرت عمر کے پاس جب یہ خبر پہنچتی ہے تو وہی جلال فاروقی حضرت بلال کو منصف مقرر کرتے ہیں. یعنی آج اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جا رہے ہیں، تخت گرائے جا رہے ہیں، تاج اچھالے جا رہے ہیں. کل کے غلام اپنے آقاؤں کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، ان کی قسمت اور تقدیر کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ سب محض شاعری میں نہیں ہو رہا ہے، نثر میں نہیں ہو رہا ہے، ادب میں نہیں ہو رہا ہے، حقیقت میں ہونے جا رہا ہے. جو کل راندہ درگاہ تھے، جو کل جن سے بازار کی طرح خریدے اور بیچے جاتے تھے، جو کل ایک کموڈیٹی تھے، آج وہ اپنے آقاؤں کے فیصلے کرنے جا رہے ہیں. اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جا رہے ہیں. حضرت بلال کو ہدایت دے کر کے بھیجتے ہیں کہ تمام فوج کو جمع کرو، عدالت لگاؤ، خالد کو کٹہرے میں کھڑا کرو، اس کی پگڑی سے اس کے پیر باندھو. یعنی عربوں کی پگڑی ان کی عزت، اور اس میں پگڑی میں جو ترے ہوتے تھے وہ ان کے مقام کی علامت ہوتے تھے. اس کی پگڑی سے اس کے پیر باندھو اور اس سے پوچھو کہ اس نے شاعر کو نذرانہ کہاں سے دیا ہے. اگر کہتا ہے کہ بیت المال سے دیا ہے تو اس نے خیانت کی ہے، اگر کہتا ہے کہ ذاتی مال سے دیا ہے تو اس نے اسراف کیا ہے. ہر 2 صورتوں میں معزول کر کے میرے پاس بھیجو. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مارشاء اللہ لگ گیا ہوگا، بغاوت ہو گئی ہوگی، کیا رہا ہوگا؟ حضرت بلال دمشق میں جاتے ہیں، عدالت لگاتے ہیں، خالد لائے جاتے ہیں، ہر کارا انہیں پکارتا ہے، کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، پگڑی کھولی جاتی ہے، پیروں میں باندھی جاتی ہے، اور سب کے سامنے پوچھا جاتا ہے، استفسار کیا جاتا ہے، دریافت کیا جاتا ہے کہ خالد تم نے شاعر کو پیسے کہاں سے دیے تھے؟ بیت المال سے دیے تھے یا ذاتی مال سے دیے تھے؟ وہ کہتے ہیں میں نے ذاتی مال سے دیے تھے. کہتے ہیں خالد تم نے اسراف کیا. خالد تمہیں معزول کیا جاتا ہے، تم ایک تیز تازی گھوڑا لو اور امیر المومنین کے حضور پیش ہو اور وہاں پہ جا کر کے اور انہیں رپورٹ کرو. اور پھر عدالت اپنا فیصلہ سنانے کے بعد حضرت بلال ان کے جب وہ پگڑی کھولنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. وہ بلال کے جو صحرا پہ لٹائے جاتے تھے، جو تپتی ریت میں لٹائے جاتے تھے،
جو پتھروں کے نیچے دبائے جاتے تھے، جنہیں کوڑے مارے جاتے تھے، جو برابر بیٹھ نہیں سکتے تھے ان سرداران قریش کے. خالد تو ولید بن مغیرہ کے بیٹے ہیں نا، سردار قریش کے بیٹے ہیں، جو ان کے برابر بیٹھ نہیں سکتے تھے، جو ان کے سائے پر بھی قدم نہیں رکھ سکتے تھے، جو ان کے برابر چل نہیں سکتے تھے، جو ان جیسا لباس نہیں پہن سکتے تھے، جو ان جیسی سواری، ان کے برابر سواری پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے. آج وہ خالد کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں. بلال کہتے ہیں کہ خالد میں نہیں چاہتا تھا یہ کرنا، عمر کے سامنے کسی کی کچھ نہیں چلتی. یہ کیا نظام، یہ کیا انقلاب آ گیا تھا؟ کچھ تو تھا نا. یہ کیا بدل کے رکھ دی تھی، یہ کیا کایا پلٹ ہو گئی تھی کہ وہی بلال آج خالد کا فیصلہ کر رہا ہے. وہ مکے کا غلام مکے کے سردار کے بیٹے کا فیصلہ کر رہا ہے. یہ انقلاب، یہ مساوات. کہاں ہیں آپ؟ کہاں ہیں وہ درس دینے والے جو مساوات کا درس دیتے ہیں ہم کو؟ کہاں ہیں جو ہم کو عدل اجتماعی کی باتیں کرتے ہیں؟ لاؤ کوئی ایسی عملی مثال ہو تمہارے لینن گراڈ میں، اسٹالن گراڈ میں، سینٹ پیٹرز برگ میں، جرمنی میں، کیوبا میں، پیرس میں، لنڈن میں، واشنگٹن میں، اسکینڈینیوین کنٹریز میں. کہاں ہے ایسا کچھ؟ تو محیط ختم رسالت تیرے گوہر پہ سلام، عمر پہ سلام. کہنے کو تو باتیں بہت ساری ہیں، لیکن اگر ہم اس نشست کو اختتام کی طرف لے کر جائیں تو دو باتیں آپ سے پوچھنی ہیں. ایک تو شہادت عمر کا واقعہ، اور شہادت عمر کے بعد بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں. کیا محض تفنن طبع کے لیے ہم واقعات سنتے رہیں، سر دھنتے رہیں، یا ہم نے کچھ کرنا بھی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور شہادت کا واقعہ بھی، اس میں بھی ایک سادگی سی. حضرت عمر کی پوری زندگی اتنی نیچرل ہے کہ کہیں پر آپ کو تصنع اور بناوٹ اور آرٹیفیشیلٹی کا احساس نہیں ہوتا. یعنی بالکل ایک نیچرل سی زندگی ہے. راستے میں کھڑے ہوئے کسی بڑھیا سے باتیں کر رہے ہیں، راتوں کو گشت کر رہے ہیں، بازار میں کھڑے ہوئے بحث کر رہے ہیں امیر المومنین کہ بھئی یہ اتنا تم مہنگی لگا رہے ہو، دام اتنے مہنگے نہیں ہے، میں سستے میں خریدوں گا. یعنی بالکل ایک عام آدمی کی زندگی ہے جس نے ایسے خاص کارنامے کر دیے کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہیں. یعنی حضرت عمر کی زندگی تو ایک ایسی، تو وہ آخری واقعہ جو ہے وہ بھی یقیناً ایسے، اس میں قوم پرستی کا عنصر بھی ہے کہ ابو لولو فیروز جو مدینے میں آتا ہے، وہ حضرت عمر کو آ کر کے ان سے کہتا ہے کہ مجھ پہ مغیرہ بن شعبہ جو ہیں، میرے آقا جو ہیں، وہ مجھ پہ بہت زیادہ محصول، مجھ سے بہت زیادہ کام لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں محصول بھی ہے، ٹیکس اور ہیں جو آپ کے ہیں. تو اس وجہ سے مطلب مجھ پہ ایک تو مجھ سے کام بہت زیادہ لیا جاتا ہے، پھر اوپر سے میں غلام ہوں، ٹیکس الگ سے بھرنا پڑتے ہیں. تو آپ یا تو میرے محصولات کم کر دیں یا مغیرہ کو کہیں کہ مجھ سے اتنے کام نہ لیا کریں. تو حضرت عمر نے کہا تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آہن گری بھی جانتا ہوں، لوہار کا کام بھی کر لیتا ہوں، بڑھئی کا کام بھی کر لیتا ہوں، چکی بھی یہ بھی کر لیتا ہوں، وہ بھی کر لیتا ہوں، تو میں کئی کام کر لیتا ہوں. پھر تو تم یہ ٹیکس دے سکتے ہو، اتنا تم پر تو اتنا بوجھ نہیں ہونا چاہیے، تم تو اچھے خاصے ہنرمند آدمی ہو، اچھا خاصا کما لیتے ہو. ایک غلام مکالمہ کر رہا ہے سربراہ ریاست سے، اور سربراہ ریاست بھی کوئی عام سربراہ ریاست نہیں ہے، اپنے دور کی سپر پاور کا حکمران ہے. تو یہ سب کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مغیرہ کو میں سمجھا دوں گا. بہرحال وہ سب کرتے ہوئے جب جانے لگتا ہے تو وہ مطمئن نہیں ہوتا. تو حضرت عمر اس سے جاتے ہوئے کہتے ہیں سنا ہے تم چکیاں بھی بہت اچھی بناتے ہو، ایک میرے لیے بھی بنا دو. تو وہ پلٹ کے کہتے ہیں آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا کہ جسے دنیا یاد رکھے گی. تو سمجھ جاتے ہیں کہ مجھے دھمکی دے کر کے گیا ہے، بلکہ کہتے ہیں اپنے مصاحبین سے کہ دھمکی دے کر گیا ہے مجھے. لیکن آپ یہ دیکھیے کچھ نہیں کہتے اس کو کہ بھائی دھمکی دینا تو کوئی ایسا قابل تعزیر جرم نہیں ہے. یعنی اس نے جرم کی خواہش کا اظہار کیا ہے، جرم تو نہیں کیا، تو کچھ بھی نہیں کہتے اس کو. اور بہرحال وہ پھر استعمال بھی ہوتا ہے ابو لولو فیروز جو چونکہ ایک ایرانی وہ ایک عنصر تھا اہل فارس ساسانیوں کے یہاں، کہ وہ انتقام لینا چاہتے تھے اپنی شکست کا، تو وہ ان کے ہاتھوں استعمال بھی کچھ ہوا. مگر یہ ہے کہ زیادہ یہ اس طرح کا ایک ہوا اور ان کی شہادت ہو گئی ہے. مگر شہادت میں بھی آپ دیکھیے حضرت عمر، یعنی پیچھے سے ایک صحابی غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پکڑ کر کے جب مصلی میں نماز کی حالت میں وار کرتا ہے نا، اور زہر بجھے ہوئے خنجر سے وار کرتا ہے، تو یہاں استقامت کا ایک اور منظر دیکھنے کو ملتا ہے. عبد الرحمن بن عوف کو آگے کرتے ہیں اپنے مصلی پر اور نماز مکمل کرتے ہیں. بہتے ہوئے خون بہہ رہا ہے، نماز مکمل کرتے ہیں اور مکمل کرنے کے بعد جاتے ہیں. اس کے بعد پھر شہادت ہو جاتی ہے. لیکن شہادت کے بعد جو طرز عمل ہے اسی کیفیت میں لوگ ان سے آ کر کے کہتے ہیں نا کہ اپنے بعد عبداللہ بن عمر کو نامزد کر دیجئے خلیفہ کے طور پر. یعنی جمہوریت، موروثیت سے اجتناب اور میرٹ مطلب حکومت سازی میں کہتے ہیں عبداللہ بن عمر، تو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر اس کے نااہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ عمر کا بیٹا ہے، اور دوسرے اسے تو بیوی کو طلاق دینا نہیں آتی ٹھیک سے. یعنی کہتے ہیں تو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نہیں ہوں گے. 6 رکنی شورا نامزد کرتے ہیں کہ یہ لوگ فیصلہ کریں گے اور مسلمانوں کی رائے سے فیصلہ کریں گے. تو یہ ان کی شہادت کا واقعہ ہے. باقی آپ نے یہ کہا کہ کرنا کیا چاہیے یا حضرت عمر کی زندگی میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. بھائی بن تو کوئی بھی نہیں سکتا، مگر عمر جیسا بننے کی کوشش کریں. یقیناً آپ عمر نہیں بن پائیں گے، لیکن عمر جیسا بننے کی کوشش آپ کو ایسا کچھ بنا دے گی کہ آپ دنیا میں اپنی مثال آپ ہوں گے. وہ صلاحیتیں جو ان میں تھیں اس سطح پر آپ حاصل نہیں کر سکتے.
مگر ان صلاحیتوں کا اکتساب کرنے کی کوشش کریں، وہ صلاحیتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر کا تقوی، حضرت عمر کی خشیت الہی، حضرت عمر کی خدا خوفی، حضرت عمر کی فروتنی، حضرت عمر کی تواضع، حضرت عمر کی انکساری، حضرت عمر کا عجز، حضرت عمر کا تعلق باللہ اور حضرت عمر کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا تعلق تھا، ذرا سی گستاخی نہیں ہوتی تھی کہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کون ہے کہ جس نے حضور کی پوری زندگی میں حضور کے تعلق سے اتنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا ہو؟ کوئی اور نہیں ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پورے صحابہ کی جماعت میں کوئی اور نہیں ہے کہ حضور کے حوالے سے، حضور کی ذات کے حوالے سے، حضور کی ناموس کے حوالے سے جتنا غیرت ایمانی کا مظاہرہ حضور کی زندگی میں اور بعد میں حضرت عمر نے کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا۔ تو جو ان کا عشق رسول تھا، پھر جو ان کی صلاحیتیں تھیں، جو ان کی استعداد کار تھی، جو ان کے سپیریئر سکلز تھے، تو حضرت عمر جیسا بننے کی کوشش کریں۔ آپ یقیناً نہیں بن پائیں گے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ترین لوگوں میں سے ایک تھے، وہ تو مزاج شناس رسول تھے، وہ تو مراد مصطفیٰ تھے، وہ تو حضور نے اللہ سے جس کو مانگ کے لیا وہ عمر ہیں، اور وہ تو حضور کے جانشین ہیں، وہ تو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حق ادا کرنے والے جانشین ہیں۔ آپ عمر نہیں بن سکتے، مگر عمر جیسا بننے کی کوشش ہی آپ کو بہت کچھ بنا دے گی۔ تو حضرت عمر کی شخصیت ایسی ہے کہ ہم ایک نہیں ایسی کئی نشستیں کریں جب بھی تشنگی باقی رہے گی۔ اس لیے میرے خیال سے اب آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے، بس یہی ہے کہ محیط ختم رسالت تیرے گوہر پہ سلام، عمر پہ سلام۔ سامعین، آج کی اس نشست میں ہم بات کر رہے تھے خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کی حیات طیبہ کے بارے میں، ان کے دور فاروقی کا بھی ہم نے جائزہ لیا اور اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگیاں محض اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم ان کا مطالعہ کریں اور پھر آگے گزر جائیں، بلکہ وہ تو ہمارے لیے راہ عمل ہیں، وہ ہمارے لیے راہ نجات بن سکتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم بطور فرد اور بطور معاشرہ حضرت عمر فاروق کے جن ذاتی احتساب اور قانون کی بالادستی کی ہم نے بات کی، کیا ان دو چیزوں کا ہی احاطہ اپنی زندگی میں اور اپنے معاشرے میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کا بہت شکریہ۔